کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب چوتھی رکعت پہ پہنچے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو ان دونوں کو سامنے بٹھایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے تو ان کو دائیں کندھے پر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بائیں کندھے پر سوار کر لیا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل ہیں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کے پھوپھا اور پھوپھی لوگوں سے افضل ہیں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کے خالو اور خالہ لوگوں سے افضل ہیں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کے ابو اور امی لوگوں سے افضل ہیں؟ فرمایا، یہ حضرت حسن اور حضرت حسین ہے کہ ان دونوں کے نانا اللہ کریم کے رسول، نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد، ان کی والدہ اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ، اور والد حضرت علی بن ابی طالب، اور ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب، پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں اللہ کریم کے رسول کے بیٹے حضرت قاسم، خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو اللہ کریم کے رسول کی صاحبزادیاں، ان کے نانا جنتی، باپ جنتی، چچا جنتی، پھوپھی جنتی، خالائیں جنتی، وہ دونوں خود جنتی، اور جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین، سایہ افغن ہم پہ ہر لمحہ ہے فیضان حسین۔ امیر اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو کردار سازی کرتے ہیں۔ جس طرح آج مدنی مذاکرہ شروع ہوا اور امیر اہل سنت سب سے پہلے کھانے کے آداب، مسجد میں حاضری کے آداب اور دیگر کئی آداب الحمدللہ ہمیں سکھائیں۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر علم دین کا خزانہ ہاتھ آتا ہے ماشاءاللہ، اور یہاں سے اب ہم مدنی مذاکرہ سنے ہیں، صحابہ اہل بیت کا عشق کا جام ہمیں گول گول کر پلایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور جیسے فجر کے ٹائم نگران شورا کا بیان الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ادھر امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ 9-10 محرم کے جو باہر خرابیاں پیش آتی ہیں تو پورا کا پورا مدنی مذاکرے میں سننے میں ٹائم دیں اور سنتوں پر بھرپور طریقے سے عمل کریں۔ امیر علیہ سنت نے کھانے کے آداب کا متعلق بتایا کہ کھانے کس طرح کھانا چاہیے، کھانے کا ہمیں لقمہ تک ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج امیر علیہ سنت نے جیسے فرمایا مسواک کے حوالے سے اور مسجد کے حوالے سے کہ مسجد کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی کے حوالے سے بتایا کہ کیسے مسجد میں رہنا ہے، کیسے مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور ایک جیب میں شاپر رکھا کرے، اس میں اگر کوئی آپ کو کوئی کچرا وغیرہ ملتا تو شاپر میں ڈال لیا کریں۔ امام حسن اور حسین کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام محسن تھا۔ میں جس چیز سے انسپائر ہوا فیضان آن لائن اکیڈمی سے، ماشاءاللہ جتنی تعداد یہاں پر فیضان آن لائن اکیڈمی کی یہاں پہ دیکھی ہے، اللہ اللہ امیر سنت کا فیضان ہے۔ ہمارے ساتھ ملکن ڈویژن کے مختلف پریس کلب کے ممبران موجود ہیں اور وہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ماشاءاللہ بہت زبردست رہا۔ اس سے پہلے بھی لاہور فیضان مدینہ میں ہم نے مدنی قافلے میں شرکت کی تھی پچھلے سال۔ الحمدللہ یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بہت سے اسلامی تعلیمات میں حصہ لیا، جیسے طہارت اور نماز کورس۔ یہ ہمیں اعزاز ملا کہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے ہمارے ملاقات بھی ہوئی۔ یہاں پر ہم نے فیضان مدینہ کی مدنی چینل کی مختلف شعبہ جات دیکھی۔ دعوت اسلامی حقیقی معنوں میں دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو قرآن اور حدیث سے لوگوں کو وہ ترغیب دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا کے جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ میں مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر اسلام کی جس طرح خدمت ہو رہی ہیں عالمی مدنی مرکز میں اور فیضان مدینہ میں، تو میرے خیال میں یہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरगीब पर ये हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई शोभा मोहब्बत बढ़ाओ के तहत यहाँ मदनी मुज़ाकरा हाल में भी शामिल हैं। मदनी काफिलों में कई इस्लामी भाइयों ने सफ़र कर रखा है। अमीर अहले सुन्नत का शुक्रिया कि आपने मदनी चैनल बुज़ुर्गों के लिए भी चला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बुज़ुर्गों को भी इनका काम करने का जज्बा मिलेगा। आज हमें जो सीखने को मिला है कि बुज़ुर्गों के इसाले सवाब, इसके मौजू पर हमने माशाल्लाह ढेरों ढेर इल्म दीन हासिल किया है। हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में शहीद किए गए, उनके भी इसाले सवाब के लिए न्याज करने का जज्बा मिला। और मदनी मुज़ाकरा एक ऐसा ज़रिया है इल्म दीन हासिल करना कि इसके ज़रिए बहुत से सवालात के जवाबात भी मिलते हैं। आप सब उससे भी गुजारिश है कि आप भी मदनी मुज़ाकरों में शिरकत किया करें। 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स करने के साथ हासिल हुई। आशिकान रसूल से मेरी दरख्वास्त है कि सब के सब फैज़ान नमाज कोर्स ज़रूर करें। अल्लाह पाक हम सब को दुरुस्त नमाज सीखने और दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों का मदनी चैनल, इंशाअल्लाह बुजुर्गों का मदनी चैनल, इसको हम देखेंगे भी, दिखाएंगे भी, इसकी दावत को भी आम करते रहेंगे। शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के आशिकान रसूल, आशिकान सहाबा वाले बैत और जो मदनी चैनल के नाज़रीन जो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में शामिल होते हैं, तो उनके तासुरात में जब हम कुछ बातें सुनते हैं तो माशाअल्लाह उल करीम ये बात देखी जाती है कि इस्लामी भाई जो शुरू से ही शिरकत करते हैं और ख़ासकर चीज़ों को एब्ज़ॉर्व करते हैं, और बारहा माशाअल्लाह इस तरह देखा जाता है कि जो एक दफ़ा यहाँ शिरकत करता है और कुछ ऐसी बात लेकर जाते हैं तो वो यूँ समझे कि हमेशा के लिए याद दहानी रह जाती है। कि जैसे माशाअल्लाह हमारे एक इस्लामी भाई ने जिस तरह आज बयान किया कि अमीर अहले सुन्नत ने कल खाना खाने की सुन्नत और आदाब जो बयान की है, तो यूँ मतलब ज़ाहिर जो अगर ये बातें गौर से सुनता है और समझता है कि ज़िंदगी गुज़र गई, आज तक मैं सीख नहीं सका, और फिर प्रैक्टिकली माशाअल्लाह हमारे पास ऐसे तासुरात भी हैं कि जब इन्होंने खाना खाया तो बर्तन साफ़ करने का जो जहन मिला, जो दस्तरखान पर गिरे हुए दाने उठाने का जहन मिला, जो मस्जिद की सफाई का जहन मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे इस्लामी भाई हैं जो इन चीज़ों को जब अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं। तो हम अमीर अहले सुन्नत से इस बात की भी आज इंशाअल्लाह कुछ वजाहत लेंगे कि बाज़ चीज़ें हम समझते हैं कि ये तो बहुत छोटी नहीं की है और ये करने से इतना क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बाज़ जो लोग करते हैं तो वो पंजाबी में कहते हैं ठंड पै गई। तो इस तरह के कुछ जज्बात होते हैं कि ये ज़िंदगी गुजरी, लेकिन जब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, मस्जिद के आदाब का जहाँ आपने बयान किया, तो माशाअल्लाह जिन्होंने आज के दिन में ही अमल किया, पहली सफ़ का एहतमाम किया या सुन्नत आदाब में खाने पीने की एहतियात की, हमारे पास दूसरे शहरों से भी इस तरह के तासुरात मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने ये वजाहत की तो उन्होंने आज का जो खाना खाया है उन्होंने बाकायदा बर्तन साफ़ करने बल्कि धोकर पीने का एहतमाम किया। घरों में भी इस तरह की कई ऐसी हमको तासुरात में और इस तरह के वीडियो क्लिप्स में ये बातें मिलती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई जब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त उनको जो है वो सुकून भी हासिल होता है। तो बाज़ औक़ात चीज़ें जो है वो ऊपर ऊपर से गुज़र जाती हैं और ये समझते हैं कि छोटी ने की है, बड़ी ने की है। तो ये जहन हम कैसे बनाएं कि जो चीज़ अच्छी भली मालूम हो तो हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसको अमल करें। जी लब्बैक। माशाअल्लाह। ये अभी माशाअल्लाह आप जो बता रहे थे ना, तो एक क्लिप बहुत अच्छा चला था यार सोशल मीडिया पर, इसी के मुताबिक थाल धोने लाहौर का, वो चला देते तो एक आधे मिनट का होगा मेरा माशाअल्लाह। तो जब तक मैं भी फारिग जी चल है मेरा ख्याल है हमारी मजलिस के पास ये बहुत अच्छा एक क्लिप भी हमें मिला है, तो इस्लाम भाई देखें, चेक करें, अगर चलाएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरे में बर्तन अच्छी तरह साफ करने की तरगीब इरशाद फरमाई। फैज़ान मदीना जोहटन में आज 9 मुहर्रम की माशाअल्लाह सहरी हुई आशिकाने रसूल ने नफर रोज़ा रखा और अपने बर्तनों को अच्छी तरह साफ करने की कोशिश की माशाअल्लाह। जिस तरह हमारे जी पहले भी किए तो इन्होंने माशाअल्लाह जज्बा इनका
अल्लाह करे कि ये पहला और आखिरी इनका अमल ना हो, क्योंकि जब क्लिप बनाना होता है तब तो सफाई सुथराई टिप टाप जो भी करना होता है लोग कर लेते हैं, बाद में पता भी नहीं था। घर में वही हालत होती है, आधा किराया आधा खाया, हड्डी में बोटी तो बोटी में हड्डी। ये नहीं करना, जो भी करना अल्लाह के लिए करना है और इस्तिकामत के साथ करना है। तो इसमें जब भी इस तरह के क्लिप भी वायरल करें ना, तो ये मशवरा मेरा पहले भी दिया हुआ है कि एक आध रिवायत इसमें जरूर, माशाअल्लाह, ताकि लोगों को मैसेज मिले। अब थाल साफ किए, ये सबकी समझ में थोड़ी आता है, ये क्या थाल साफ करनी, थाल खा जाएगा। ये बहुत पुराना मेरा वाकया है, बहुत पुराना। जब गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था ना, तो करीब ही होटल में इज्तिमा के बाद हम चाय पीने गए थे। अब तो होटलों में जाने की नौबत नहीं आती, पहले अब तो ये तरीक़ेकार भी नहीं है, पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ मतलब मैंने प्याला वगैरह अच्छी तरह साफ किया होगा, बल्कि साफ किया तो चाय का पानी के चाय के कौन से कतरे में कौन से जुज़ में हमारे लिए बरकत हो और वो रह जाए। तो हदीसों में ना तुम नहीं जानते खाने के किसी हिस्से में बरकत है, तो इसलिए हर हिस्सा जो है ना खा लेना है। तो कुछ लड़के जवान बैठे हुए थे कि बराबर के टेबल पर, तो एक ने मतलब थोड़ा दाढ़ में से बोला, मौलाना दूसरी चाय मंगवा दो। अब ज़ाहिर है कि मौलाना गरेबान पकड़ के या गाला गाली तो करनी नहीं है, इसको तो मौका मिला था इनफरादी कोशिश का। घर में तो उठ के गया, अस्सलाम वालेकुम करके इनके साथ बैठ गया। ये चौंके तो होंगे, अरे तो बड़ा हिम्मत वाला आदमी है, इतने सारे नौजवानों शरारत हो रही है, डरा नहीं, ठा करके मैं तो बैठ गया। और मुलाकात ये थोड़ा नरमी से प्यार से फिर मैंने जो मुझे समझाना था वो समझाया कि इसलिए नहीं मतलब मैं कर रहा हूँ कि कोई मेरी हिर्स है कि मेरा कोई चाय चला गई दूसरी पीनी थी, बल्कि यूं तो यूं मैंने जो भी मसला समझाया ये मतलब बड़ा सीरियस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने गुलजार हबीब के इज्तिमा की उनको दावत दी। अब चूँकि रश बहुत होता था, मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी, ना मेरे को उनकी शक्लें याद हैं, लेकिन ये किसी ने शायद बताया था कि इनमें से बाज़ या कुछ इज्तिमा में आए थे, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये मौके होते हैं इनफरादी कोशिश के कि अपने को कोई मतलब शरारत करे, आवाज़ कसे, समझे, तो चिढ़ने के बजाय गुस्सा करने के बजाय कोशिश न मुमकिन हो तो दुआ सलाम करके मिलकर इनको, अगर तो ये पानी पानी हो जाते हैं, इनको ये अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तो समझेगा मौलाना चिढ़ जाएगा, अभी उलफुल बकेगा, बददुआएं देगा तो मज़ा आएगा। जैसे कुत्ते को पत्थर मारो तो कौ, दूसरा पत्थर मारेगा बच्चा तो कौ कौ, तो बच्चों को मज़ा आएगा। तो यूँ ही करते होते हैं। जो कुत्ता सीरियस हो, कौ भूले ही नहीं तो बच्चा डर के भाग जाएगा कि यार ये हमला कर देगा, बोलता नहीं है। तो जो भौंकता है वो काटता नहीं है, ये कहावत भी है ना। तो यूँ मतलब है कि हर एक की समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है। तो इससे एक मुख्तसर कल रिवायत ये बयान हुई थी, और ये जो इस तरह की क्लिप जैसे निकला तो ये समझदार मुबल्लिगीन होते होंगे, आम आदमी नहीं कर सकता ये। तो एक रिवायत उनमें से 2 अल्फाज की, 3 अल्फाज की ये भी शामिल हो जाती है कि हदीस पाक में यूँ है कि जो खाने का बर्तन साफ़ कर ले तो बर्तन उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। ये हदीस पाक है ना, कल सुनाई थी। तो वो बोल दी देख के, ज़बानी नहीं, ये क्या का क्या बोल जाओगे। तो उसके 12 सेकंड ये हो गए, 12 सेकंड का ये थाल दिखा दिया, 25 सेकंड धमाल हो गई, नेकी की दावत भी पहुंच गई और ये कि थाल भी दिखा दिया आपने। और जिनको रग़बत मिलेगी, शौक़ मिलेगा, और शौक़ भी बढ़ा। तो ये तरह तरह के क्लिप इस्लामी भाई हमारे अपने भी वायरल करते हैं, लेकिन इसमें नेकी की दावत ढूंढता हूँ मैं, ये मैसेज इसमें हदीस हो, कोई बुजुर्गान दीन का कौल हो, किसी का इरशाद हो, तो ये पसंद करता हूँ मैं। अब कुछ कुछ इसमें आई है, तरक्की हुई है, बात कर रहे हैं, हदीस वगैरह सुना देते हैं। या किसी मुबल्लिग का अगर आप नहीं बोल पाते, उसी टॉपिक पर किसी मुबल्लिग का एक पीस उठा के उसी की मुनासबत से वो इसमें अब क्या बोलते हैं जज कर दिया और उसको चला दिया, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। वो अपने दावत इस्लामी के अंदाज के अपने ही मुबल्लिग का हो तो बेहतर है उसमें। तो यूँ भी क्लिप एक नेकी की दावत का जरिया बन जाएगा। मजीद नेकी की दावत, थाल दिखाना ये उसकी समझ में आएगा जो माहौल में होते हैं, दीनी माहौल में, और जिनको पता होता है इसमें रचे बसे होते हैं, तो वरना हर आदमी को नहीं समझ में आएगी ये क्या है। ये तो है ना, हमने मासी रखी ना धोने के लिए,
تو یہ کیا کمال ہے دکھا رہے ہم نے تھال صاف کر دیا. یہ آدمی سمجھے گا, سوچے گا یہ کمال کیا اس میں. نماز ہوتی ہے تھال دو. تو وہ تھال اس لیے نہیں دھوئے تھے کہ ماں نہ دھوئے, بلکہ وہ ثواب کے لیے. یہ برتن کھانے کا اگر کوئی دھو کر پی لے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے. اور وہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی, تھال صاف کرنا, چاٹ لینا کر کے اس میں کھانے کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. تو یہ دعائے مغفرت بھی کرتا ہے. یہ بھی بارگاہ خداوند مرض کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات دی تو اسے دوزخ سے نجات دے. یہ تھوڑی سی کوشش کرنے سے یہ تھال جو ہمیں دعائیں دیتا ہے, اور یہ حدیث پاک میں ہے. اب یہ کوئی عقل کے گھوڑے دوڑا کہ یہ کیسے دعا دیتا ہے, اپنے کو آواز نہیں آتی. یہ میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, اور مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو حدیث پاک میں آ گیا سر آنکھوں پر, عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. ورنہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, ہم مانتے ہیں نا. ہوا نظر آتی ہے, مانتے ہیں نا ہوا ہے, دیکھیے تو بتا دینا ہوا کا کلر کیا ہے. اچھا, جس چیز سے ہم دیکھ رہے ہیں, آنکھوں کی جو بینائی جس کو بولتے ہیں, نظر آتی ہے. جس طاقت سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ سننا میں نظر آ رہا ہے, ہم مانتے ہیں نا. تو یعنی کسی چیز کا ظہور نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے, کسی چیز کا ظاہر نہ ہونا اس کا نظر نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ورنہ ہم تو ہیں یؤمنون بالغیب والے, غیب پر ایمان لائے. خدا نظر آتا نہیں آتا نا, مانتے ہیں نا. قیامت نظر نہیں آتی, آئے گی تب آئے گی, لیکن کنفرم ہے آئے گی, یہ ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں قبر میں سوالات جوابات ہوں گے, اس نے دیکھے, لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہزاروں مرتبہ ہمارے عقائد ہیں, ایمانیات ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھے, صرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتا دیا گیا. ہم نے صدقتہ کہہ دیا, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا, تو صدقتہ یا رسول اللہ. تو جو اللہ رسول نے فرمایا وہ حق حق حق. تو یوں مطلب یہ کہ وہ برتنوں کی جو دعائیں کا حدیث پاک میں آیا تو وہ حق حق حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی, محبت حسین کی. تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی. انشاءاللہ الکریم ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. اس کا معنی یہ کہ جنت کے باغ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں, توصیف و ثنا کرتے ہیں, ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں, ان کے لیے جنت ہے. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, اہل بیت کے دشمنوں تمہیں جہنم کی بشارت ہے. تم ہم کو جنت مبارک, تم کو جہنم مبارک بھی نہیں ہے. ذرا مبارک تو برکت, اور جہنم میں برکت ہی نہیں. کیا بولوں, جو بولنا تھا بول دیا. اللہ کریم جہنم سے بچائے, میں جنت میں امام حسین اور ان کے نانا جان کے قدموں میں بسائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ سننے کی چند نیتیں بھی حسب حال کر لیجئے, کہ جب تک نیتیں نہیں کرتے ثواب ملتا نہیں ہے. اچھی اچھی نیتیں عمل میں کرنی ہوتی ہے. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اچھی نیتیں, تو اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو ذہن بنتا ہو جو جن جن نیتوں پر, تو وہ کر لیجئے گا. ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر, اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنوں گا.
सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक यानी एलानात सलातो सलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम करूंगा, मुलाकात करूंगा। जो मुझे नए नए नजर आ रहे होंगे उनको मदनी मुज़ाकरा देखने की भी दावत दूंगा। दूर क्या होंगे तो उनको मदनी चैनल पर देख लेने की तरगीब दूंगा। और इस तरह मतलब है कि नेकी की दावत, मदनी काफिले की दावत, नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब वगैरह से इनफरादी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह इतने सारे इस्लाम भाई आए होते हैं, इसमें कई होते हैं पहली बार आए होते हैं। ये थोड़ा सा आपकी शफकत की ज़रूरत होती है, थोड़ी आप लोग तवज्जो देंगे एक दूसरे पर तो हो सकता है कि आपकी तरगीब से, आपके मिठ्ठे बोल से कोई आकर पक्का हो जाए, नमाजी बन जाए और नेकी की दावत देने वाला बन जाए। हमें एक प्यारा, बहुत प्यारा आदमी मिल गया था किसी की तवज्जो से, हाजी मुश्ताक जो मरकज़ी मजलिस शूरा के पहले निगरान हैं। इन्होंने मतलब मुझे बताया था, जो मुझे जो अब अपनी याददाश्त के मुताबिक अपने अल्फाज में, कि मैं पहली बार यहाँ जब गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था दावत इस्लामी का कराची में, फैज़ान मदीना की तामीर नहीं हुई थी, दावत इस्लामी ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, तो मैं भी सुना के आ गया था इज्तिमा में। तो जिस तरह जलसा ख़त्म होता है, ख़त्म हुआ इज्तिमा, लोग मुंतशिर हो गए। अब भी तकरीबन यही हो रहा है कि लोग मुंतशिर हो जाते हैं, मगर जो जिनका जहन बना हुआ होता है, समझदार होते हैं, एक दूसरों से मुलाकातें भी कर रहे होते हैं। खैर तो बोले मैं भी, लोग चल पड़े कि जलसा ख़त्म हो गया, तो हाँ मैं भी चल पड़ा। लेकिन एक इस्लामी भाई, उस वक्त तो इस्लामी भाई भी हम नहीं बोलते थे, ये इस्तिलाह भी नहीं थी शायद, तो खैर एक आए मतलब इस्लामी भाई और उन्होंने मुझे दुआ सलाम की और जैसे इस तरह मुझे अंदाज दिया कि जैसे पहले से जान पहचान हो। मैंने ऐसी मोहब्बत दी, हालांकि वो एक दूसरे को हम जानते नहीं थे, और आइंदा आने की और मुझे दावत दी। अब तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका इस तरह मुझे समझाना और कहना, तो मैं दिल मेरा हुआ कि यार दोबारा भी यहाँ आते रहना चाहिए। हालांकि गुलजार हबीब और औरंगी टाउन में रहते थे, फासला काफ़ी है, लेकिन मुलाबस में उसकी मतलब इस कोशिश से और उसकी मुलाकात से इतना इम्प्रेस हुआ, मुतासिर हुआ कि मेरा यहाँ कर दिल लग गया। मैंने आना जाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बस वही समझो यहीं का होकर रह गया। और आगे चलकर आपके सामने दुनिया के मशहूर नातख्वानों में से बल्कि दावत इस्लामी के ये सफ़े अव्वल के नातख्वान थे, हाजी मुश्ताक नातख्वान ने। अब भी इनके माशाअल्लाह मदनी चैनल पर भी चलते रहते हैं, और इनका कलाम पुरसोज आवाज़ और इनकी अखलाक, आज तक हमने नहीं सुना किसी को कहा हो कि मुझे रुपया दे दो, या मेरे लिए कार का इंतज़ाम करो, या हवाई जहाज़ का टिकट रिटर्न दे दो तो आऊँगा। मैंने नहीं सुना इनके बारे में। किसी ने पेश किया हो, पेश करना कबूल करना वो अपनी जगह पर होता है, लेकिन यानी कि इस तरह का इनका अंदाज नहीं था। ये मुबल्लिग थे, नात भी दी बेस्ट, आवाज़ बेहतरीन पढ़ते थे, मुबल्लिग भी ज़ोरदार थे, और माशाअल्लाह इनकी फिर इमामत की भी यहाँ तरकीब हुई। अपने कंजुल ईमान जो सब्ज़ हुकूमत बना हुआ है, अपने बाबरी चौक कहलाता है, तो वहाँ भी बड़ी गैदरिंग होती थी जुम्मे की नमाज। बयान भी अच्छा करते थे, आवाज़ भी अच्छी, नात भी अच्छी, मिलनसार तबीयत, और किसी पर बोझ नहीं बनना, किसी को झाड़ना नहीं, डांटना नहीं, अपने फजाइल बयान नहीं करना। कि बात वो इस तरह का मशहूर आदमी होता है ना, फिर अपने किस्से बहुत सुनाता है, मैं इधर गया, मैं उधर गया, तो यूँ हुआ, आज तो बहुत थका हुआ, आज तो आवाज़ बैठी हुई है, 2 दिन से आराम पूरा नहीं मिला, बस ये आपने बस कह दिया तो बस मैं आ गया हूँ। अब है नखरे मत करना यार, सनाखानी में ये अल्फाज जो सनाखानी कर लेना, थोड़ी नात पढ़ ले यार, पढ़नी तो होती है समझे। अब खाली खाली नखरे करने की बाज़ों की आदत होती है। आप माइक पे आएंगे तो कुछ ना कुछ ये तमहीद बांधेंगे कि मैं उस शहर में गया था तो वो ये हुआ था, वहाँ गर्मी बहुत थी तो ज़रा थक गया हूँ, लेकिन वो शहादत की बात है, 2 शेर सुनाता हूँ। तो ये मतलब खाली खाली अपने फजाइल बयान करके लोग इससे मुतासिर नहीं होते। मैं आपको सही बोलता हूँ, खाली मुस्कुराते हैं, यूँ करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर शायद मुतासिर नहीं होते होंगे कि यार जो
काम की गले ना हो कर ले यार, हम तो नाच सुनने आए हैं तुमसे, तुम्हारे कवाइफ और तुम्हारे मद्दे कारनामे सुनने का ज़हन लेकर आए ही नहीं है। तो चुपचाप यानी कोई मुकर्रिर हो या नाच का हो, ये मतलब जो तमीज़ बांधते हैं ना, ये मेरा मशवरा है इनसे, यार नहीं बांधा करें। हम जैसे भी तो लोग होते हैं ना जो नोट करते हैं इन चीज़ों को, यार ये हम कोई काम की बात करें तो अच्छा है, अपने ना बोले तो। ये सुन कर भी वाकई यानी मैं अपना कहूँ तो जैसे कान पकते हैं। मैंने कई सुने इस तरह के, शुरू में आकर ये इस तरह की बातें करते हैं। आप बोलेंगे ये भी कर रही है, मैं कर नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ। मैंने अपने कब कहा आपको मैं थका हुआ हूँ, आज तो मेरी हालत यूँ है, मेरे तो फुला है। इंशाल्लाह आप नोट नहीं करेंगे अगरचे हो, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत आपने नोट की नहीं होती ये बोलने की। अपने करना है ना वो करते रहे, जिसमें कोशिश करें कि सवाब मिले। अब अपने खाली खाली होशियारियां करना, लोगों को बोर करना यार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल अहमद अर्ज कर रहा हूँ, क़यामत तो 10 मुहर्रम को आएगी, लेकिन हमें साल मालूम नहीं, और कुछ लोग दावा करते हैं कि फलां साल के मुहर्रम में क़यामत आएगी। उनका ये दावा करना कैसा? इनके पास दावे की दलील होनी चाहिए, इनका दावा करना तो गलत है। हदीसों में निशानियां बयान की गई हैं क़यामत कायम होने की, अभी तो कई निशानियां बाकी हैं। याजुज माजुज भी तो नहीं आए ना, ये भी तो आएंगे, और दज्जाल जाहिर होगा, और वो क्या क्या मतलब, ये तो फितने भी बाकी हैं कुछ। तो इस तरह मतलब है कि ये बस ये होशियारियाँ करते हैं। सही बोलता हूँ मैं आपको, खाली खाली साइंसी उस बातों पे वो करते हैं कि यूँ होगा तो हो जाएगा। पहले स्काई ब्लेब गिरने का वाला था एक बार, आप में से कहीं पैदा नहीं हुए थे, मेरी जवानी थी शायद, दावत इस्लामी बनी नहीं थी। स्काई लैब गिरेगा तो ये हो जाएगा, ये फट जाएगा, पहाड़ उड़ जाएंगे, और कहीं भी नहीं हुआ यार। बैठे हुए कोई स्काई लैब छोड़ा होगा किसी मुल्क ने तो, और भी पता नहीं कभी कभी इस तरह के शोषे छूटते रहते हैं। क़यामत तो उस वक्त आएगी जब मेरा रब चाहेगा आएगी, ये कन्फर्म हमारा ईमान है। क़यामत का इनकार करेगा मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर हो जाएगा। लेकिन कौन सी वो सायत है जो हमें पता चल गई है, ऐसा कुछ भी कोई दावा कर नहीं सकता। अल्लाह जाने, उसके बताए से उसका हबीब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग नहीं जानते बाबा, ऐसा जो दावा करते हैं हम उसको भी नहीं जानते, मानते ही नहीं। एक बार एक नौजवान आया मेरे पास, मैं इमाम मेहदी हूँ, अब वो बस अब जो भी मैंने उससे बातचीत की, जाए यार इमाम मेहदी, अब ये कोई इस तरह गलियों में थोड़ी घूमते होंगे यार। तो ये कभी कभी अब भी दावे आते हैं इमाम मेहदी के, आप लोग ने सुने होंगे। इमाम मेहदी तो तवाफ कर रहे होंगे और औलिया किराम इनको पहचानेंगे और आसमान से निदा आएगी, ऐलान होगा, काबे शरीफ की तवाफ में जाहिर होंगे और ऐलान होगा कि ये मेहदी है। लोग इनकी बढ़ बढ़ के बैत करेंगे, इस तरह की इसकी इनकी रिवायत इमाम मेहदी। और ये गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज होंगे, ये कुतुब अकबर, बहुत बड़ी हस्ती के मालिक इमाम मेहदी, और ये सैयद होंगे। अब चलता फिरता आदमी थोड़ी इमाम मेहदी बन सकता है ना, ये गलियों में कोई घूम रहा है इमाम मेहदी, ये दिमाग खराब हो जाता होगा तो बोल देते होंगे मैं इमाम मेहदी हूँ। मेहंदी हो सकता है हाथ में लगाने की, नून का नुक्ता निकलने वाला नहीं हो सकता। मेहदी इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे तो निशानियां बाकी हैं अभी, हम लोग गालिबन जिंदा ना हो, मगर हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हमारी अकीदत इनसे वाबस्ता है। अल्लाह इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सलाम में पहल करे, जो सलाम में पहल करे वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब है। हवाला अल-मुअजमुल कबीर जिल्द 8 सफ़ा 200, हदीस नंबर 7814 मतबूआ अल-काहिरा। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि जो शख्स सवार है उसे चाहिए कि वो पैदल चलने वाले को सलाम करे, और जो चलने वाला है उसे चाहिए कि वो बैठे हुए को सलाम करे। और जो दो अफराद चल रहे हैं तो इनमें से जो इब्तिदा ने शुरुआत करे वही अफजल है।
حوالہ صحیح ابن حبان جلد 2 صفحہ نمبر 251 حدیث نمبر 498. مؤسسۃ الرسالہ بیروت. اللہ کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے جو اپنے صاحب کے ساتھ زیادہ خوش روئی اور اچھے انداز سے پیش آتا ہے ان دونوں میں سے وہ اللہ کا زیادہ محبوب یعنی پیارا ہوتا ہے. پھر جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ان میں سے 90 اس کے لیے ہوتی ہیں جو سلام و مصافحہ یعنی سلام کرنے اور ہاتھ ملانے میں شروعات کرتا ہے. اور جس سے مصافحہ کیا گیا نہ ہاتھ ملایا گیا اس کے لیے 10 رحمتیں ہوتی ہیں. مسند البزار جلد اول صفحہ 437 حدیث نمبر 308 اور آگے بھی حوالے ہیں. تو یوں مطلب یہ 3 حدیثیں آپ نے سنی اور میں مطلب یہ بہرحال نوٹ کر رہا ہوں زمانے سے عرصہ ہو گیا کہ ہمارے سلام کا رواج ختم ہو گیا. اور کل ایک پٹھان بھائی نے تھوڑا مجھے جذبہ بھی دلایا, بولا ادھر ہم آیا ادھر لوگ سلام نہیں کرتا ایک دوسرے کو. تو میں نے بولا میرا بھی ذہن تھا کہ میں سمجھاؤں گا لیکن چلو تم نے بول دیا تم دعا کرو ہم کو یاد رہے ہم کرے گا بیان انشاءاللہ. تو الحمدللہ مجھے یاد آیا. وہ پٹھان بھائی سن کر شاید خوش ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ 12 مہینے کا اعلان بھی کر دیں گے. میں 12 مہینے دعوت اسلامی مدنی قافلے میں سفر کروں گا. ان کا جذبہ مجھے پسند آیا الحمدللہ. ان کو سلام سے محبت تھی اور ان کا دل درد تھا ان کے دل کا کہ یہ سلام کیوں نہیں کرتے. تو میں نے بولا میں ان کو روز سمجھاتا ہوں تو کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے. بس وہ ماحول اتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے. ہاں بھائی کیا حال ہے, خیریت ہے اور ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں. اب مرغا مرغی کا حال پوچھیں گے, بکرے بکری کا حال پوچھیں گے, سلام نہیں کرتے یار. سلام کرو نا یار, یہ سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اتنی حدیثیں اس پر, اتنی حدیثیں سلام کرو سلامت رہو سلامتی پاؤ گے. غالباً جو سلام کو عام کرو اور مطلب کئی روایتیں. الحمدللہ اس پر تو میں نے بہت سارا سلام کے تعلق سے تو ایک فیضان سنت کے ایک باب کا حصہ مطلب یہ میں تیار کر رہا ہوں الحمدللہ. لیکن اس میں کام بہت ہے, ابھی باقی ہے کام اور یہاں موقع ملتا کم ہے. تو اللہ کرے گا میری زندگی میں آ ہی جائے وہ, اللہ کرے. تو سلام کے تعلق سے کوڑن ہے میری بھی کہ سلام کا رجحان نہیں ہے. بہت مسکراتے باتیں زیادہ زیادہ 2 دوست یوں کر کے ہاتھ ملاتے ہیں, شاید اس کو سلام کہتے ہیں. سلام تو لے لو کر کے ہاتھ یوں ملاتے ہیں. یہ مجھے تجربہ ہے. مجھے کہیں گے سلام تو لے لو, تو یہ سلام تو لے لو نہ کہا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں گے. ایک بار السلام علیکم کہیں گے یہ 10 نیکیاں, اس کے ساتھ ملائیں گے ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی. وبرکاتہ یہ کہیں گے ساتھ میں تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. یار اتنی آسان نیکیاں, ایک نیکی جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے. ایک نیکی قبول ہو جائے رب کی بارگاہ میں وہی جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. یہ 30 نیکیاں. یہ ہم لوگ اتنے اس معاملے میں دلیر ہیں کہ بس دلیر کیا نادان ہیں کہ ہم مطلب ان نیکیوں کی طرف حرص نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے. تو اس لیے وہ سب کے سب میرے مدنی بیٹے ہیں, مدنی بیٹیاں بھی آپس میں سب کے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ سلام, اور یہ سنت ہے. بچہ سمجھتا ہے کہ ہے سنت سلام کرنا. اب گڈ مارننگ ٹاٹا پاپا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. صبح بخیر, صبح بخیر تو کتنے اسٹیکر وہ چل رہے ہوتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ, صبح بخیر صبح بخیر. ارے بھائی ہمارا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہے. یہ پرانے مطلب وہ جیتے رہو حیاکم حیاکم اس طرح تھا مطلب. تو یہ بھی بعض بڑے بوڑھے جیتے رہو بولتے ہیں. حرج نہیں بولنے میں اپنا ترتیب بتاتا ہوں اس کی یہ کب بولنا ہے. تو حیاکم بولیں گے, یہ عرب میں حیاکم اب بھی بولتے ہیں. تو دوری بہت ہے, چاروں طرف دوری ہے. سلام بھی کرتے ہیں پھر حیاکم بولتے ہیں تو پھر حرج نہیں ہے سلام کرنے کے بعد اگر حیاکم بولے تو. تو یہ مطلب سلام جو یہ ہماری یہ اب کا نہیں ہے, یہ آدم علیہ السلام کے دور سے سلام.
جی ہاں، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو. تو حدیث پاک میں یہ بیٹھی ہوئی فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو، اور یہ جو جواب دیں گے تو یہ تمہاری اولاد کا سلام، اور ان کا جو جواب ہے یہ تمہاری اولاد کے لیے جواب. یعنی یہ اتنی یعنی کہ اس کی اہمیت ہے کہ آدم علیہ السلام سے سلام شروع ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جیسے بتایا ان کا تو قرآن کریم میں کہ فرشتوں نے جب حاضری دی تو آپ کو سلام کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام ارشاد فرمایا تھا. تو یہ اتنی پرانی مطلب یہ نہیں کہ یہ سنت ہے، سنت انبیاء ہے اور سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یار ہم جو ہے نا انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سلام میں. کیا ہوگا ہمارا یار، کیسے ہوگا؟ تو اس سنت کو ذہن نصیب ہم مطلب انہیں اپنے مطلب زندگی کا حصہ بنا لیں. سلام سلام سلام، وہ نا حدیث پاک اول سلام بعد کلام، عربی کا اس کا السلام قبل الکلام، غالباً حدیث یہ ہے السلام قبل الکلام. سلام جو ہے بات کرنے سے پہلے ہے. یہاں پہلے بات چیت ہوتی ہے، کبھی یاد آتا ہے تو بعض لوگ سلام کر لیتے ہوں گے، خیر وہ بھول گئے تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ سب سے پہلے مسلمان کا کام ہے السلام علیکم. گھر میں داخل ہوں السلام علیکم. جو سامنے آیا گھر کا فرد غیر محرم نہیں ہے، محرم، تو اس کو کرنا ہے سلام. بچہ آیا سلام. میں تو حتی الامکان الحمدللہ ہمارے بچے آمنے سامنے آتے رہتے ہیں، سلام کرتا رہتا ہوں. ذہن میں ایک ہوتا بھی ہے کہ اس طرح یہ بھی سیکھیں گے سلام کرنا، آج نہیں تو کل، کہ سلام کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے الحمدللہ. اور ہمارے بچے الحمدللہ کرتے بھی ہیں. اتنے بچے میرے آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ مجھے آ کر سلام کریں گے، سلام کرتے ہاتھ ملائیں گے. جو ان کو تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دعا کا بولنا ہے، مدینے جانا ہے، یہ کرنا ہے، اچھا بچہ بن جاؤں، اچھی بچی بن جاؤں، بولتے ہیں میرے کو. جو فیڈ کرتے ہیں نا امی، جو بھی فیڈ کرے گی نا اس میں یہ بولے گا بچہ. یہ اچھی اچھی باتیں فیڈ کرنی چاہیے تاکہ اچھا اچھا بولیں. اللہ پاک برکت دے. خیر، تو سلام کو ہمیں عام کرنا ہے، اور یہ ہمارا مطلب یہ مسلمانوں کا ایک بڑی پہچان ہے سلام الحمدللہ. اب یہ صبح بخیر اور گڈ مارننگ تو گڈ نائٹ یہ ہمارے نہیں ہیں، کہاں سے آئے سمجھ جائے. یہ بھی ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، ضرورت نہیں اس کی. اب جیسے کہ گڈ مارننگ تو پورے دن کا کیا ہوگا بھائی؟ دن مارننگ آپ کی صحیح ہو جائے، صبح صحیح ہو جائے. آفٹرنون کا کیا ہوگا؟ دوپہر کا. پھر ایوننگ کا کیا بنے گا؟ پھر نائٹ کا کیا بنے گا؟ رات کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں سکھایا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی طرف سے برکتیں ملیں تمہیں، تم پر برکت ہو. کتنی پیاری دعا ہے یار. سلامتی سے مراد کیا؟ جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت و آبرو کی سلامتی، دین و ایمان کی سلامتی. السلام علیکم یقین مانے یہ کتابوں میں لکھی ہیں اس کی تفصیلات. اتنا جامع، اتنی مطلب نہیں کہ یہ جامع ان انگلش بالکل، یعنی کہ اس میں سب کچھ آ گئی، ہر طرح کی سلامتی آ گئی. یہ اتنا جامع دعا ہے السلام علیکم. ہماری گفتگو دعا سے شروع ہو رہی ہے السلام علیکم. کمپلیٹ ہے یہ، کمپلیٹ دعا ہے یہ، کمپلیٹ دعا ہے، کمپلیٹ بلیسنگ ہے یہ، کمپلیٹ بلیسنگ، کمپلیٹ بلیسنگ ہے. کمپلیٹ بلیسنگ از سلام، اور سلام اسلامی سلام، اسلامک سلام، اسلامک سلام الحمدللہ. تو اس کو مہربانی کر کے سب کے سب اپنائیں، بڑا ہو چھوٹا ہو. صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ جیسے یہ چل رہے ہیں، دو صحابی مثلا تشریف لے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی ٹری آ گیا، درخت آ گیا، کوئی پلر آ گیا، کوئی بندہ گزر گیا، آڑ بن گئی. اب یہ دوبارہ اب یہ ملاپ ہوا نا، السلام علیکم سلام کرتے تھے. ایسا اللہ کرے میں جیتے جی دور دیکھ لوں، دعوت اسلامی کے ماحول میں ہی دیکھ لوں میں. اگر جہاں کرنا وہاں بھی نہیں کرتے. حالانکہ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو سلام کرنے میں بالکل صراحت ہے، سنت ہے. ملاقات میں بھی روز سمجھاتا ہوں، لیکن کوئی کرتا ہے مجھے سلام، جب مجھ سے ملتے ہیں تب بھی نہیں کرتے. تو ایسا نہ کریں. مجھے ہی سلام کرنا سنت نہیں ہے،
जिस भी मुसलमान से मिलेंगे हम सलाम करें, जब आमना सामना हो अस्सलाम वालेकुम, रुखसत होते वक्त भी सलाम करना है। देखिए रुखसत होती ये नहीं कि शुरू में सलाम किया अब जा रहे हैं खुदा हाफिज टाटा पापा बाय बाय, नहीं ये साडा कम नहीं है अस्सलाम वालेकुम, साडा कम ये है। अच्छा खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह ये दुरुस्त, लेकिन सलाम का ये कायम मकाम नहीं है। तो इसको मतलब इसका तरीका ये लिखा है कि पहले तो जब जा रहा है तब भी कहे अस्सलामु अलैकुम। बच्चों को भी ये सिखाए, बच्चों को भी ये नहीं सिखाते हैं अल्लाह हाफिज करके बच्चे रुखसत होते हैं। ये हमारे माहौल की भी हालत है, आते हुए सलाम कर लेंगे, जाते हुए अल्लाह हाफिज, घर से निकलेंगे अल्लाह हाफिज। तो इनको बेचारों को जो सिखाएंगे सीखेंगे, तो ये बच्चों को ये सिखाएं अस्सलामु अलैकुम अल्लाह हाफिज, दुरुस्त। तो पहले अस्सलामु अलैकुम कहें व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की तौफीक मिले तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये सलाम करने के बाद अब बेशक आप कहें अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, फ़ी अमानिल्लाह, ये भी दुआएं हैं। लेकिन हदीस में जो दुआ सिखाई गई ना अस्सलामु अलैकुम, उसकी अपनी जगह अहमियत है, ये ज़हन में रखिएगा। तो अब मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, मैं दुआ दूंगा, दुआ दूंगा। मेरा दिल बहुत करता है, खुदा की कसम मेरा दिल बहुत करता है कि सलाम आम हो जाए। मेरे आका ने मेरे को हुक्म दिया है और मेरे को कि हम सबको दिया है ना, कि सलाम को आम करो, सलाम की इशाअत करो, सलाम को आम करो। ये हदीस है, समझे। तो हम इस हदीस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मतलब अर्ज करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, हमें आप भी नवाज दीजिए, इसी निगाह करम कर दीजिए कि हम आप की इस तालीम को कि सलाम आम करो, हम आम करने वाले बन जाए। मुसलमान को अम्मी को सलाम करें, अब्बू को सलाम करें, भाई को सलाम करें, बेटे को सलाम करें, बेटी को सलाम करें, छोटे को सलाम करें। छोटे को सलाम करने अपनी इज्जत कम नहीं हो जाएगी यार, छोटा भी सीखेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें हैं ऐसी हदीस से कि जब कोई बच्चा सामने आ जाता आप सलाम फरमाते, सलाम करते, सलाम करना साबित है। फिर दस्ते शफकत, सर पर हाथ फेरना साबित है, हाथ फेर कर दुआ देना साबित है। ये तीन चीज़ों को मुफ्ती अहमद यार खान ने सुन्नत लिखा है कि बच्चे के सर पे सलाम करे तो हाथ फेरे, ये सुन्नत। इसको मतलब दुआ देना, ये सुन्नत। तो ये सस्ते सस्ते क्या, सस्ते भी सस्ता बहुत है जिसमें कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, ये तो बिल्कुल फ्री है यार, फ्री और इतना सवाब का काम है। हम थोड़ा मतलब समझने वाले, तवज्जो देने वाले बने तो हम दिन में यूं लाखों करोड़ों नहीं किया तो यार यूं कमा लें यार। बस जज्बा होना चाहिए, अल्लाह की तौफीक से होगा। तो ये बातें सुनते रहेंगे, दीनी माहौल में दावत इस्लामी के रहेंगे तो ज़ाहिर है कि ये सुनते सुनाते ये जहन बनता रहेगा। तो मेरे मुबल्लिगीन भी ये सलाम के ताल्लुक से बयान करते रहे। और मैं आज आशूरे की रात है, आज आशूरे की रात बड़ी अहम रात है ना। तो इस रात में मतलब ये कि आपको दरख्वास्त करता हूँ सलाम को आम करें और मैं दुआ भी देता हूँ। या अल्लाह पाक, जो कोई मेरा मदनी बेटा और मदनी बेटी रोजाना कम से कम 10 मुसलमानों को सलाम करे और जो सलाम करे उसका पूरा जवाब दे, तो उसको इससे पहले मौत न देना जब तक नाना हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाब में ज़ियारत न कर ले। और एक काश मौला करीम नाना हुसैन आखिरी वक्त आकर उसको कलमा पढ़ा दें, तशरीफ लाकर उसको कलमा पढ़ा दें और यूं वो ईमान से रुखसत हो। और ये दुआएं इन सब के सदके मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल हो जाए। मेरी मदनी बेटियां जो यूं करे इनके हक में भी कबूल हो जाए। मेरे मौला तो मेरा दर्द जानता है, मैं चाहता हूँ कि ये सुन्नत जो है ना सलाम की, ये भी दुरुस्त तरीके पर आम हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, अब मेरे बुजुर्ग भी मुझे दिखाए गए, मेरी बिरादरी खुशवा दिल, तो इन्होंने भी अगर नियत करी है इनको भी करनी है और सारे नियत करें। हाथ उठाना आपकी मर्जी, उठाते हो दिल ध्यान बनता है कि मैंने ये करना है तो बेशक हाथ उठाएं, वरना ना उठाएं। सुभान अल्लाह, या अल्लाह इनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले और हम सबको ऐसा कर दे कि बस हम ये करते रहें।
वो 10 का तो मैंने कहा है, 10 ना मिले तो ठीक है, जो मिल गए, 2 मिल गए, 1 मिल गया, नहीं मिले तो नहीं मिले। कभी ऐसा होता है अभी बीमार पड़ा है घर में, 1 भी नहीं मिलता, मैं घर के अफराद तो मिलते ही है ना। तो यूँ 10 का अगर फिगर पूरा करते रहेंगे ना, अम्मी को सलाम कर दिया, ऐसे ही रास्ता निकाल दिया, अम्मी को इनके कमरे में चले गए, अस्सलाम वालेकुम, बाजी के पास चले गए, अस्सलाम वालेकुम। तो यूँ भी 10 का फिगर जज्बा होगा आपका पूरा होता रहेगा। तो इसलिए 10 तो आशूरे की निस्बत से बरकत की वजह से मैंने कहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत 10, तो इसकी 10 पर मैंने ये इसलिए अर्ज किया। और ज़ाहिर है कि हम बुजुर्गों के मानने वाले, साहबा अहले बैत के मानने वाले लोग हैं, हम निस्बतों वाले हैं। तो यूँ 10 की निस्बत से इंशाअल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब 2 बीच में आ गए, कोई बीच में आ गया, पिल्लर आ गया बीच में, दरख्त आ गया, कोई ऐसा, तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो, जहन भी बाज़ वक़्त तवज्जो नहीं होती, नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि जहाँ जहाँ याद आ जाए, मौका मिले, सलाम कर देना है। थोड़ा समझने के लेकिन सलाम करना है उसको जो सलाम करने का अहल है, यानी आप गैर मुस्लिमों को भी सलाम करना शुरू कर देना, ना, इनको इजाज़त नहीं है सलाम करने की, जायज़ भी नहीं है। सलाम मुसलमानों को करना है, अपनों को करना है, गैरों को नहीं, ठीक है। तो समझने के लिए 1-2 बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ सलाम से मुतालिक। आपने माशाअल्लाह जो 10 की फजीलत दी, दुआ भी दी है, तो अब ज़ाहिर है कि 1-2 मियाँ बीवी घर में अकेले हैं, तो एक समझने के लिए कि जैसे कि औरत किचन में गई है और फिर आई है पानी लेकर, तो क्या ये सलाम करने का मौका है या शोर सलाम? अच्छा, अब जैसे कि कमरे में गए फिर वापस आए, यानी 2 ही घर के अफराद हैं, दिन में दोनों मिलकर भी 10 या 20 दफ़ा एक दूसरे को सलाम कर सकते हैं? कर सकते हैं। असल ये सुन्नत मुअक्कदात नहीं है जी, मतलब सुन्नतें हैं ये, कि साहबा किराम ने ऐसा करते थे। कि जैसे मैंने जो मिसाल दी, इसकी रिवायतें हैं, वो सारी रिवायतें ज़रा मैं बयान करूं कैसे। यानी थोड़ी देर के लिए जो जुदाई या फासला आता है, उसके बाद आपस में जब मिलते हैं तो हम सलाम कर सकते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। तो इस तरह ये जो आपने जो 10 का जो फरमाया ना, तो अगर पूरे दिन में कोई सकता, अब एक औरत है घर से नहीं निकलती है, लेकिन अगर वो 10 से दुआ के लेना चाहती तो उसके घर में उसके बच्चों के साथ, उसके शौहर के साथ या घर में वालिदैन के साथ अगर दिन में 2, 5, 10 दफ़ा भी मुलाकात होती तो हर दफ़ा सलाम तो कर सकते, कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। कर सकती है, बल्कि अपने जो खाली कमरे में दाखिल हो ना, तो हर मोमिन के, हर मुसलमान के घर में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक तशरीफ फरमा होती है। तो ये उलमा ने लिखा है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े हनफी इमाम है, उन्होंने भी लिखा है कि जब खाली कमरे में दाखिल हो तो सरकार को सलाम करें। ये अल्फाज भी रिवायतों में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और हर नमाजी को आता होता है, हमारे लिए इतना आसान है। तो ये कीजिए, अगर पहले कोई सोया हुआ है, कोई बच्चा है घर में, बच्चा सोया, कोई फर्द है मौजूद, तो इसका मतलब कोई फर्द मौजूद है तो रूह मुबारक वहाँ से तशरीफ ले जाती है। उस वक्त भी अगर सरकार की नीयत से भी अगर हम सलाम अर्ज करना चाहें तो मुमानत नहीं है। बात लोग सोए होते हैं, अब सोए हुए तो इनको जगा कर सलाम नहीं करना है, या लोग अपनी बातों में मसरूफ हैं और हमने जोर से सलाम कर दिया और डिस्टर्ब हो गए, ये भी नहीं करना। मौका महल भी देखना है, या कोई इस्तिंजा खाने में तो जोर से बाहर खड़े खड़े आपने सलाम कर दिया तो ये भी गलत है। कोई खाना खा रहा है उसको भी सलाम नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसके ये डिटेल फिर बाहर शरीयत में लिखी भी है, तो ये पढ़ लेनी चाहिए। 16वें हिस्से में बाहर शरीयत का 3री जिल्द है, वॉल्यूम 3, इसके कुछ पेजेस हैं जिन पर ढूंढ लेंगे सलाम का बाब 453 453 से 459 तक ये सलाम का बयान है। फिर आगे कुछ फिक्ही मसाइल वो भी जरूरी है, ये भी पढ़ लें, तो ये ज्यादा देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह, वो थोड़ी देर में 12, 15, 20 मिनट में शायद पढ़ लें आप। हुजूर मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है, अमीर सुन्नत ने माशाल्लाह सुन्नत और आदाब हमें अता फरमाए हैं, सलाम की सुन्नत और आदाब भी और हाथ मिलाने की सुन्नत और आदाब भी उसमें लिखे। 550 सुन्नत और आदाब का एक रिसाला है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में वो ट्रांसलेट है, दावत इस्लाम की वेबसाइट पर वो मौजूद है। और जैसे मैं अब आपको ये देखिए, ये 11 सुन्ना एंड मैनर्स ऑफ सलाम, ये आप देख रहे होंगे, 11 सुन्ना और मैनर्स ऑफ सलाम। तो ये सलाम की 11 सुन्नतें और आदाब जो है ना, ये मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, ये उर्दू में मौजूद है और कई और ज़बानों में ये ट्रांसलेशन, इसको आपको दावत इस्लामी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी।
مبلغین سے درخواست ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ اگر ہم لیں نا تو مجھے یاد آیا حضور میں افریقہ کے ایک ملک میں تھا، آئی تھنک مجھے یاد آ رہا ہے جیسے دارالسلام تنزانیہ میں، اب وہاں جو اجتماع ہوا نا حضور، تو وہ اجتماع میں تقریباً وہیں کے مقامی اسلامی بھائی تھے. اب میں بولوں کہ میں بیان تو میں کل لے کر گیا تھا، وہ بیان جیسے بیان ہوتا ہے نا، میں کہا ان میں اگر میں یوں گیا بیان کرنے کے لیے تو یہ ترجمہ ہوگا کیسے، نہیں ہے کیسے ان کو میں سمجھا پاؤں گا. تو اس وقت اتفاق ہے کہ مجھے یہ سلام کی سنت اور آداب والا یاد آ گیا. تو میرے ساتھ جو مبلغ جو ٹرانسلیٹ کرنے والے میں کو وہ اس طرح بیان کو تو نہیں ٹرانسلیشن کر سکیں گے، تو میں نے سنت اور آداب بیان کرنا شروع کیا. اتنے خوش ہو رہے تھے یہ ہمارے افریقہ کے اسلامی بھائی. اچھا اب اس کا میں فائدہ آپ کو بتاؤں حضور کہ جب اجتماع ختم ہو گیا، ملاقات شروع ہوئی نا، اب یہ جو ملاقات کرنے آتے تھے نا، ان کے ملاقات کا انداز یوں ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ایک آدھ ادھر ہوتا ہے ایک آدھ ادھر ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ ہاتھ ملاتے تو پھر یہ دوبارہ ہاتھ یوں کر دیتے تھے، یہ ہاتھ ملاتے یہ ہاتھ یوں کر دیتے تھے. یعنی ان کو یہ یاد آنا شروع ہو گیا تھا کہ ہاتھ کیسے ملانا ہے، سلام کیسے کرنا ہے. انڈونیشیا میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو اگر ہمارے دعوت اسلامی کے تمام مبلغین یہ 550 سنت اور آداب اگر یہ لے لینا، یقین مانیں یہ ایسا زبردست رسالہ ہے کہ اگر یہ کرنا شروع کرے نا تو شاید یہ بس سنتے رہیں گے اسلام بھائی کو، نالج اتنی ملے گی، اور پوری سوسائٹی کو یہ کور کر رہا ہے نا آپ کا یہ سنت اور آداب. 550 برسوں کی محنت کا نتیجہ یہ ایک دن میں تھوڑی لکھا ہے میں نے. جی جی بالکل. تو یہ مبلغ کی نیت کرے ماشاءاللہ. اسی طرح امیر سنت کے 2 رسالے ہیں، 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول. 550 میں سارے اب ضم ہو گئے. وہ سنو وڈو پونو نا، اس میں کئی چیز ضم ہو چکی ہیں. جامع ہے. ہاں یہ تو ظاہر ہے، یہ تو جامع ہے 550. یہ چھوٹے چھوٹے رسالے آتے رہے برسوں کی، میں نے کہا نا کہ یہ کاوشیں ہیں. تو یہ ایک جمع میں 550 اب شائع ہوئے، تو چھوٹے چھوٹے سب اس میں ضم ہو گئے. مزید نظر ثانی ہو گئی اس میں، سمجھا، کوئی اضافہ افاقہ جو بھی کمی بیشی کر کے یہ 550 سے یہ سمجھو کہ یہ واقعی میں نے جو رسالے وغیرہ لکھے نا، ان میں سے ایک اہم ترین الحمدللہ یہ رسالہ، اس سے ضرور آپ نفع اٹھائیں. اور ایک حدیث اور سنا دوں بیچ میں آنے والی. جی تو ابو داود شریف نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے. یہ بہت غور سے سنیے گا. جب کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، پھر ان دونوں کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یوں کرنا ہے. دیوار آ گئی، پتھر سے مراد غالباً یہ رستے کا روڑا تو نہیں ہوگا، بڑا سا پتھر ہو کہ جو آڑ بن جائے کہ یوں پھر اب ملے تو اب دوبارہ آمنا سامنا جیسے ہو گیا تو سلام کرے. کھمبا آ گیا، وہ پلر. حضور گھر میں آپ سلام کرنے کے تعلق سے جو ترغیب دلا رہے ہیں، میرے سامنے صراط الجنان ہے. صراط الجنان یہ 4 جلد کے اندر، اور اس میں ابو داؤد شریف کے تعلق سے یہ روایت نقل ہے کہ وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے. سبحان اللہ. تو گھر میں سلام بھی عام کرنا ہے حضور. اور یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا. حضرت انس اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر، تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی. گھر میں پریشانیاں، بیماریاں، دھمالیں، جھگڑے، مارا ماری ہے نا، ہر گھر گویا میدان جنگ بنا ہوا ہے. اتنا پیارا یار نسخہ ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے. سلام کی عادت ڈال لو، بچہ بڑا جوان بوڑھا سب گھر میں السلام علیکم، السلام علیکم امی، السلام علیکم ابو جان، السلام علیکم. شیطان ایسا بھاگے گا دیواروں سے ٹکرا جائے گا، رستہ نہیں ملے گا اس کو. یہ کرنے والے تو بنو یار. یہ برکت نہ ہو پھر برکت تو ایسی انشاءاللہ نازل ہوگی کہ مغفرت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. حضور ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، مارکیٹ سے گزرتے ہیں نا تو جو مطلب ماشاءاللہ جو جن کو جان پہچان ہوتی ہے زور زور سے نام لے گا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا. اچھا پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص کی جس دن مارکیٹ سے نہیں گزرے گا نا اس دن سب کو یاد آئے گا کہ یار یہ کہاں کو بیمار تو نہیں ہو گیا ہے. اس کو جو سب کو پوچھتا ہے نا، اس کو پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں، اور جو پوچھتا نہیں ہے نا
تو جب اس کو یاد آتا نا میرے کو پوچھ نہیں رہا تو پہلے یہ پوچھے کہ تو نے کتنوں کو پوچھا تھا. میں اپنا عمل بتاؤں, یاد آ گیا آپ نے بتایا نا کہ میں جب دعوت اسلامیہ کوئی تصور نہیں تھا, میں ہمارا گھر تھا گاؤں گلی میں, نیا آباد, تھوڑا فاصلہ ہے. میں گھر سے چلتا تو میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ جو بھی سامنے آئے گا اس کو سلام کرنا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے کہ سائڈ میں سلام کر رہا ہے. تو میں مطلب یعنی کہ گھر سے جاتے ہوئے خدا جانے کتنوں کو سلام کرتا تھا, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اس وقت یہ نہیں تھا اور آپ میری ویڈیو بنا لیتے. یہ الحمدللہ میں نے ایک عرصے تک کیا. لیکن یار اب وہ آپ نے جو بولا نا کہ وہ لوگ اب اللہ بہتر جانے کو متاثر ہوتا ہوگا, کوئی تعجب کرتا ہوگا. تو یار ایک تو بندہ مجھے یاد ہے, وہ مجھے آواز کبھی کبھی لگا, داڑھی آ گئی تھی میری, او پچھی, معاذ اللہ نے کہ اس کو برش بولتا تھا, پچھی اپنی زبان میں, پچھی برش کو, داڑھی کو. یہ اس نے چند بار یہ لگائی تھی آواز مجھے, کہ میں نے کبھی اس سے کوئی الجھا نہیں میں, لیکن مجھے دل دکھتا تھا کہ یار یہ آقا کی سنت کو کیا بول رہا ہے, معاذ اللہ. تو لیکن بہرحال دل میں بہت سو کے محبت بھی پیدا ہوتی ہوگی کہ یار میرے حضور یہ سلام کرتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. داڑھی کا ایک معاملہ یقیناً ایک وقت تھا, ابھی نہیں کہتا کہ کوئی حالات بہت اچھے ہیں, لیکن دعوت اسلامی نے داڑھی کے تعلق سے لوگوں کی سوچوں کو بہت بدلا ہے, الحمدللہ. وہ تو یہ ماشاءاللہ سلام کرنے کے تعلق سے فرمات ہو رہے ہیں, میسیج بھی آ رہے ہیں, یہ سلام کو جو جواب نہیں دیتے ان کو کچھ سمجھاؤ نا یار. آئیے عرض کا ہے, ان کو ابھی کلاس لگانی ہے, سکھانا بھی ہوگا یار. وہ سلام کے تعلق سے ایک واقعہ آپ نے وہ ڈھونڈتے ہیں, وہ ڈھونڈنے پر آپ کے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. اب خدا جانے وہ مطلب من گھڑت ہے یا واقعی ایسا ہوا ہے, اگر سمجھانے کے لیے بھی ہے تو واقعہ بڑا پیارا ہے. یہ اپنے مدری چینل پر ہی میں نے سنا تھا, تو ایک کلپ میں, یہ کلپ ہے اس کا پورا, بڑا اچھے انداز میں یہ واقعہ ہے, اور شاید آپ کے بیٹے نے ہی اس کو بیان کیا ہے. میں نے ان سے منگوا کے میں نے اس کو لکھا ہے, لکھ کر اپنی کتاب کا حصہ اس کو بنایا ہے. انشاءاللہ وہ کبھی بھی شائع ہوگی اس میں آ جائے گا. تو کچھ اس طرح کا واقعہ تھا کہ ایک کوئی فیکٹری تھی, بڑی سی فیکٹری تھی, تو اس میں پتہ نہیں 20 سینکڑوں افراد کام کرتے تھے, چوکیدار بھی ہوتا تھا. تو یہ چوکیدار جو تھا, یہ سب لوگ جب چلے جاتے تھے نا تو فیکٹری کو بند کر دیتا تھا, لاک کر دیتا تھا. ایک دن اس نے مطلب یعنی کہ جب فیکٹری بند کی تو اس کو کچھ خیال آیا اور یہ اندر کی طرف آیا کہ ابھی ایک آدمی لگتا ہے رہ گیا ہے. تو وہ ڈھونڈا, اس کو نظر نہیں آیا. پھر جو کولڈ اسٹوریج تھا اس کا اس نے لاک کھولا, تو اس میں ایک آدمی نیم بے ہوش کی طرح پڑا تھا. اس کو فوراً گھسیٹا, اس نے باہر نکالا, اس کو کسی طرح اس کو سیٹ کیا. اب یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ایک آدمی اندر رہ گیا اور یہ بھاگا اور کولڈ اسٹوریج کھولا؟ تو اس چوکیدار نے انکشاف کیا کہ دراصل بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے افسر گزرتے تھے, آتے تھے جاتے تھے, میں چوکیدار, میری ویلیو کیا, مجھے کوئی سلام نہیں کرتا تھا. ایک آدمی چونکہ مجھے سلام کرتا تھا, کہ وہ جب آتا تھا تو مجھے کہتا تھا السلام علیکم, جب جاتا تھا تو وعلیکم السلام علیکم کر کے. یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ آج کسی نے مجھے سلام نہیں کیا, تو لگتا ہے کہ جس نے سلام نہیں کیا وہ کہیں اندر ہے. تو میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا, اب کہیں نہیں ملا, تو شاید کولڈ اسٹوریج میں کھول کے دیکھوں. تو یوں مطلب یہ کہ اس سلام کی برکت سے اس کی جان بچ گئی. کتنی پیاری مطلب یہ واقعہ درست تو نہیں ہو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن ہے مدینہ کہ یہ بالکل یعنی کہ ایسا ممکن ہے. یہ جو سلام ایک آدمی سلام کرتا تو یاد رہ گیا اس کو. تو یوں سلام 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 سلام, اول سلام بعد کلام, یعنی گفتگو, کلام یعنی گفتگو. تو بہرحال یہ کہ وہ ہمارے اکابرین, ہم صحابہ کرام میں بھی جذبہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صبح کو ان کے پاس طفیل بن ابی بن کعب, یہ صبح کو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس حاضر ہوتے, تو ان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے. وہ گھٹیا چیزوں کے بیچنے والے اور کسی بیچنے اور
کسی بیچنے والے اور مسکین یا کسی کے سامنے سے بھی گزرتے سب کو سلام کرتے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. دریافت کرتے ہیں تو انہوں نے بازار چلنے کو کہا. تو میں نے کہا آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ نہ تو آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ سودے کے متعلق یعنی کوئی پرچیزنگ وغیرہ کرتے ہیں، سودے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا نرخ یعنی بھاؤ چکاتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، اور نہ بازار کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جا کر. یہی بیٹھے بیٹھے باتیں کیجئے، یعنی حدیثیں سنائیے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں کہ جو ملے گا اسے سلام کریں گے. اب صحابی ابن صحابی کا یہ عمل کہ بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ خالی سلام کریں، کوئی خریداری نہیں کرنی ہوتی تھی. تو ان کے یہ انداز جو ہے نا ہمارے لیے لائق تقلید ہے. کاش ہم بھی مطلب سلام، ہم تو بازار کیا جائیں گے سلام کرنے کے لیے، برابر والے کو سلام نہیں کرتے، گھر میں سلام نہیں کرتے. مطلب تو آج کے بعد انشاءاللہ نقشہ بدلے گا، اور یہ کتنے شہروں کے بلکہ بعض ملکوں کی بھی یہ نمائندگی موجود ہے. تو اب اپنے اپنے یہاں پھر مدنی چینل تو دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں اس وقت دیکھا اور سنا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہوگا. اللہ کرے گا پیغامات آئیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس سنت کو عام کریں گے، اس کی دھوم دھام کریں گے سلام کی. اچھا، اب وہ حاجی عمران نے جو ارشاد فرمایا کہ ان کو سلام کرنا سکھاؤ، یہ پیغام بھی آیا ہے اور یہ درست پیغام ہے. کئی بار عرض کیا ہے کہ مخارج جو تلفظ ہے نا یہ نہیں ادا کرتے لوگ، جو کرتے بھی ہیں ایک تعداد نہیں کرتے. السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ نہ سلام ہے نہ جواب ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا یہ عیسائی بہنیں بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس طرح ان کے بھی گھروں میں. اور ظاہر ہے کہ اپنے محرم میں آپ دیکھتے ہوں گے ان کے انداز بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، آتا ہی نہیں سلام کرنا. تو پھر سلام کہلائے گا نہیں، جواب ملے، جواب، سلام، ثواب، کچھ بھی نہیں. تو السلام علیکم، یعنی یہاں تک کہ اگر کسی نے السلام علیکم کا تب بھی جواب دینا واجب نہیں ہوگا. میم ساکن بھی نہیں پڑھ سکتے، میم کو پیش پڑھنا ضروری ہے. تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یہ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکثر میں نوٹ کیا کہ جو یہ پورا سلام یہ ہم جیسوں کو کبھی اتنا سن گیا نا، اب مجھے کریں گے شاید کچھ لوگ، وبرکاتہ آپس میں جو بھی کرنا ہوگا کریں گے، تو پھر اس میں بھی واو کھا جائیں گے. وہ برکاتہ سننے میں نہیں آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ، اتنا برکاتہ بھی نہیں ہے، را پر زبر ہے، وہ برکاتہ، وہ برکاتہ. اب اس کی پوری کلاس لگانی پڑے گی. ایک دم سے جو عادتیں بگڑی ہوئی ہے نا وہ سدھریں گی نہیں. سلام اور عین نہیں نکلے گا، السلام علیکم، عین نکلنا بھی ہے. یہ تو عربی میں نا، تو عربی ہی بولنی ہے اس میں، تو اس کی تھوڑی مشق کرنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ اس کو آپ مزید کوشش کرتے رہیں گے نا تو پکا ہو جائے گا. اچھا، اب جواب میں بڑی گڑبڑ ہے. عین پر زبر ہے، زبر نہیں پڑھیں گے. وعلیکم السلام، جو تھوڑا بہت جانتے ہیں نا بھی وعلیکم، نہیں ہے، وعل معنی بدل جاتے ہیں. وعل بولتے ہیں پہاڑی بکرے کو، وعل. تو معنی اور تم پر بھی، وعلیکم اور تم پر بھی، وعلیکم السلام، وعلیکم سلام یہ بھی نہیں ہے، وعلیکم السلام یہ بھی نہیں ہے. یہ لکھا ہوا وعلیکم السلام، میم جو سین کے ساتھ ضم ہوگا ملے گا. وعلیکم السلام
تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تینوں اگر ایک اس میں سانس میں پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے. تو چلیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام، دیکھو وعلیکم السلام تو غلط ہو جائے گا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بعض خوش نصیب جو انہوں نے میری آواز ریکارڈ کر دی لگتا ہے، ایک نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کریں کہ یہ نیت ہو کہ تاکہ اس پر مزید پریکٹس کریں گے، دوسروں کو سنائیں گے، گھر میں سنائیں گے کہ سلام جواب یہ کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام انہوں نے کیا ماشاءاللہ. تو یہ خالی ویڈیو بناتے رہتے ہیں. اللہ کے بندے، میں خطبہ دے رہا ہوتا ہوں ویڈیو بناتے ہیں. توبہ، خطبہ جو سننا ہے اس پر فرض ہے کہ بیٹھ کر چپ چاپ خطبہ سنیں. یہاں تک کہ کسی کو نیکی کی دعوت بھی نہیں دے سکتا، یوں لگے ہوتے اذان خطبہ میں. نہیں، کہیں بھی خطبہ جب جمعے کا ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے، سب سننا ان کا فرض ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے. جو خطبہ سننے کے لیے آیا بس وہ چپ چاپ بیٹھا رہے، کان لگا کے سنے، ہرگز کوئی حرکت نہیں کرنی. تو الحمدللہ یہ میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، عرض کرنے کی. تو جنہوں نے مطلب یاد کیا، جنہوں نے نہیں کیا وہ مہربانی کر کے اس کے اب یہ تو اس سے مل جائے گا آپ کی ویب سائٹ سے، اپنی کیا بولتے پیجز وغیرہ پر ہر جگہ یہ جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے آپ نکال کر صحیح تلفظ اگر چاہیں تو جاننا تو اس سے بھی آپ سن سکیں گے، ہے نا. فرمائیں. اچھا ایک تو ہے کہ جواب دیتے ہی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے. جواب جہاں سلام کیا تو جواب دینا واجب ہوتا ہے، اور فوراً جواب دینا ہوتا ہے، رک کر بھی نہیں. فوراً جواب دے اور اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن واقعی یہ نہیں کہ بعض فوراً نہیں دیتے، بعض یہ کہ جواب دیتے ہیں تو دل میں دے دیتے ہیں. بولتے ہیں ہم نے دل میں دیا، تو دل میں نہیں دینا ہے بلکہ زبان سے دینا ہے. اور اتنے تلفظ ادا ہو جو میں نے عرض کیا، اور اتنی آواز نکلے کہ سامنے والا سن لے، یہ بھی ضروری ہے. اور عورت، اگر عورت اجنبیہ اس کو بولتے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو، وہ اجنبیہ یا نامحرمہ اس کو کہتے ہیں. اور مرد ہو تو وہی مرد اجنبی یا مرد نامحرم. یہ وہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ کے لیے شادی اس عورت کی حرام نہ ہو. اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے اور وہ جوان بھی ہو. تو اس طرح جواب دے کر اور وہ جوان ہو، یعنی مرد جوان ہو، ہے نا، اور عورت جوان ہو، تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے. مرد آواز سے جواب دے سکتا ہے. یعنی عورت نے اگر سلام کیا تو اب یہ دیکھیں گے کہ جو اجنبیہ عورت ہے، جیسا کہ آپ نے تفصیل بیان کی، تو اگر عورت بوڑھی ہے تو وہ اتنی ہی آواز سے اس کو جواب دے دے گا کہ وہ سن لے. اور اگر عورت جوان ہے تو پھر اتنی آواز سے جواب نہیں دے گا کہ عورت سنے. آہستہ آواز میں جواب دے دیا کہ اس کے کانوں نے سن لیا تو کافی ہے. عورت اتنی آواز سے دے کہ خود اپنے کانوں سے سن لے، یا مرد اتنی آواز سے دے کہ اپنے کانوں سے سن لے. یہ عورت مرد کے مسائل ہیں. بڑھیا کی جو وضاحت میں کر دوں یہاں، ورنہ تو سب کو بڑھیا بنا دے گا نفس جو ہے. یہ تو بوڑھی عورت ہے، اس سے کیا پردہ. تو پردے کے لیے لکھا ہے کہ مطلب ایسی بوڑھی عورت یا ایسا بوڑھا مرد جو مطلب ہے کہ جیسے جھریاں پڑ جاتی ہیں، نکاح کی آرزو ختم ہو جائے، کوئی اس میں اٹریکشن نہ ہو. بالکل ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ مڑ چڑ جاتے ہیں، باقی ہو جاتے ہیں بیچارے، اور جھریاں لٹک رہی ہوتی ہیں، بولا نہیں جاتا، ان میں اٹریکشن نہیں ہوتا. تو یہ بوڑھا بوڑھی جو ہے نا، ان کے اپنے مسائل ہیں، تو ان سے پردہ نہیں ہوتا. باقی اگر اس کے باوجود اگر وہی جو
ایک مخصوص لذت ہے. ایسے بوڑھوں یا بوڑھی سے پیدا ہوتی ہے تو پھر بھی بچنا پڑے گا. یہ تو یوں مطلب ہے کہ یہ بوڑھی ہے، اس کی عمر اتنی ہے، یہ نہیں چلے گا کہ بعض اوقات فرق ہوتا ہے. اچھا اب جیسے ہمارے بزرگ جو اتنے نظر آ رہے ہیں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی مجھے ایسا بوڑھا نظر نہیں آ رہا جو میں نے بیان کیا. اس طرح کے بوڑھے آتے ہی بیچارے نہیں آ پاتے. تو یہ سب سمجھے وہ ہیں، مطلب بیٹھے ہوئے، ان کو یہ وہ بوڑھا مت سمجھنا کہ جو مطلب انہیں بالکل ہی جیسے جھریاں پڑ گئی ہیں، لٹک گیا بیچارہ، کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. یہ تو ابھی بیٹھے ہیں، ڈائے ہو گئے. تھوڑا ہٹ جاؤ، میدان میں آنے تو جوانوں کو پکڑ لے تو جوان نہ چھڑا سکے. ایک بار وہ کچھ سال پہلے ہم نے بزرگوں کا وہ مدنی مذاکرہ کیا تھا، سے بوڑھے تو ملک کے مختلف شہروں سے بزرگ پہنچ گئے تھے. ملاقات کا بھی اٹریکشن دیا تھا ان کو کہ وہ 50 سال کی عمر ہو تو شاید یہ کہا تھا کہ وہ مطلب ٹوکن لے لے. تو باپ رے باپ، اتنے بزرگ آ گئے. اس دن اپنے کو دعوت اسلامی کا بھاؤ پتہ چلا تھا، یار یہ اتنے بزرگ بھی دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. تو مختلف شہروں سے یہ پہنچ گئے بھائی. بس صحیح بولتا ہوں، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو اگر یاد ہو تو بہت بڑا اجتماع ہمارا مدنی مذاکرہ ہوا گیا. اچھا اب ملاقات کے ٹوکن کا جو ٹائم تھا، وہ ایک ٹائم دیا ہوا تھا کہ اتنے سے اتنے بجے تک. تو یہ نہیں کہ بستر چھوڑ کے بزرگ پہنچے خالی ملاقات کے لیے، یہ کچھ سنے بھی ہمارا پیغام. تب کئی بزرگ پہنچے ہوں گے لیٹ کیا. تو جہاں ٹوکن مل رہے تھے نا، اس ٹیبل پر ہلہ بول دیا ان لوگوں نے، ٹوکن تھا، ٹائم ختم ہو گیا، چل وے. وہ طرح طرح گھڑ بیچارے ماحول کے ہوتے نہیں ہوں گے نا، یہ پہنچ گئے اور ٹیبل ٹور ٹپر سب الٹ پلٹ کر دیا. اور جو بیچارہ جوان بیٹھا تھا اس نے بھاگ کر جان بچائی، جو مجھے سائیں بھائیوں نے بتایا کہ یہ صورت حال ہوئی. اچھا پھر جب ملاقات شروع ہوئی رات میں، میرے خیال میں صبح 11:30 بجے تک ملاقات ہوئی تھی. تقریباً 2000 سے اوپر ٹوکن گئے تھے اور صبح 10:30-11 بج گئے تھے. اس وقت جان بیتی میری، وہ چل فجر کے بعد ملاقات دوبارہ شروع کی گئی تھی. تو وہ مطلب اتنے سارے پہنچ گئے بیچارے، اس سے لٹکتے ہوئے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر. یار وہ بڑے مناظر تھے ان کے، یار کوئی مریض تو کوئی طرح طرح کے بزرگ پہنچ گئے تھے. اس سے پتا چلا کہ یار دعوت اسلامی کو اتنے بزرگ بھی مانتے ہیں، بیچارے آ نہیں پاتے اتنا. حضور ایک جدید مسئلہ اگر اس کا بھی کوئی حل نکل آئے، اب جیسے کہ سلام ماشاءاللہ ایک طریقہ کار ہم مطلب ترغیب دلا رہے ہیں سلام. اب آپ ایگزامپل ہے، آپ میسیج ریکارڈ کر رہے ہیں حضور، معاف کیجیے گا جی، اصل وہ 550 سنتیں اور آداب حاجی رضا بتا رہے تھے کہ اس کا اعلان کر دیا جائے قیمت ہدیہ. تو ہدیہ پرائز قیمت، تو اس کے پیج ہیں 102، 550 سنتیں اور آداب، 102 پیجز کی یہ کتاب 150 روپے 150 میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے مطالعے میں لائیے. یہ کتاب خالی مبلغین کے لیے نہیں ہے، اس سب کے لیے. اس کو لیں اور اس کو پہلی فرصت میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یعنی سمجھو کہ اتنی سنتیں آداب آپ کو سیکھنے کو ملیں گے کہ ایک جگہ کسی کتاب میں شاید اتنے نہیں ملیں گے آپ کو. یہ دعوت اسلامی کی واحد کتاب شاید ہے کہ جس میں اتنی سنت اور آداب ایک جگہ جمع کر لیے گئے. الحمدللہ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سر میں تیل ڈالنا، داڑھی تو کنگھا تو مسواک، اور کپڑے تو لباس تو چلنا، استنجا خانہ، بازار تو طرح طرح کی خرید فروخت، پتہ نہیں کیا کیا اس میں آپ کو سنتیں اور آداب ملیں گے. اللہ نے چاہا تو اب بہت فائدہ ہوگا. سارے اس طرح بھائی یہ لے جائیں. اور اب تو جو جانے والے ہیں وہ جب بھی سفر پر آئیں تو حدیث پاک میں ترغیب بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے جائیں گھر والوں کے لیے، چاہے جھولی میں پتھر ہی لے کر جائیں، کچھ نہیں ملتا تو یہ کتاب لے جائیں. گھر میں اس کو پڑھ کر سنانے کی بھی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے تو اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھ کے سنائیں، درس دیں اس کا. اللہ کرے گا گھر میں بہت پیارا ماحول بنے گا، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. عرض کرو اب مطالعہ بھی گھر کے افراد کریں اس کا.
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آتے جاتے آپ پیغام، اب جیسے ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کافی سلام کرنے کا رجحان بڑھے، اب آپ میسیج ریکارڈ کر رہے ہیں اور میسیج ریکارڈ کرتے کرتے کسی نے آپ کو سلام کیا، اب آپ اس کو جواب نہ دیں تو کیا؟ تو ایسے موقع پہ اب کیا آپ نے 1.5-2 منٹ کا 3 منٹ کا میسیج ریکارڈ کروا دیا اور اب اس نے کہا سلام، اس نے سلام کیا، اب آپ کو جواب دینا ہے، تو یہ بعض اوقات پھر میسیج کے اندر بنتا نہیں ہے، تو یا پھر اس کو میسیج ڈیلیٹ کر کے روکے یا کیا کرے؟ ایسے موقع پر آیا اس کو سلام کا جواب دینا واجب ٹھہرے گا نہیں ٹھہرے گا؟ ایسے موقع پر کسی کو سلام کرنا سنت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ چلتے پھرتے یہ ایک سمجھے کہ ایک جو ہے مسئلہ وہ میں نے آپ عرض کیا ہے۔ تھوڑے مسائل تو کھڑے ہوں گے، کل ان کے سوالات آئیں گے شاید۔ تو جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو تو بولا میں نے، جی آپ نے بات چیت کا بولا کہ نہیں بولا؟ تو جو کھانا کھا رہا ہے، جو بات چیت کر رہا ہے یا حمام میں استنجا خانے میں، تو اس طرح کے کسی کام میں مصروف بیان کر رہا ہے یا لوگ بیان سن رہے ہیں، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو ایسے مواقع پر سلام کرنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہر صورت میں بولے ہمارا جواب دو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں دور افتاء اہل سنت کا ایک چٹکلا ہے، مفتی صاحب کی خدمت میں کوئی حاضر ہوا، سلام کیا، مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا ہوگا یا آہستہ دیا ہوگا، تو وہ جو تھا کوئی دوست ہوگا، مطلب یعنی فری ہوگا، اللہ مفتی صاحب آپ نے واجب ترک کر دیا، توبہ کریں۔ تو علماء کو چھیڑنا ہوتا نہیں ہے، علماء کے سامنے زبان سنبھالنی ہوتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ کے سامنے دل سنبھالے اور علماء کے سامنے زبان سنبھالے۔ تو اب اس نے بول دیا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ توبہ تو آپ پر آئے گی۔ وہ کیسے؟ بولا اگر کوئی مسئلہ پوچھنے، اگر آپ آئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور سلام کرے تو مفتی صاحب یا عالم صاحب جو ہیں ان پر جواب واجب ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے جو کیا، اگر نہیں بھی دیا تو میں گناہ گار نہیں تھا، توبہ گناہ پر ہوتی ہے، اور چونکہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، آپ نے مجھ پر توبہ کا حکم لگایا کہ آپ نے واجب چھوڑا، تو یوں ایک غلط مسئلہ آپ نے کیا تو اس لیے توبہ آپ پر واجب ہوئی۔ تو کہاں سوال کرنا؟ بھکاری آیا، آپ دکان میں بیٹھے ہوئے، بھکاری نے سلام کیا، تو وہ ملنے تو نہیں ہے، سلام تو ملنے کے لیے ہوتا ہے، تو ملنے کے لیے تو آیا نہیں ہے، تو اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ تو اس کے ضمنی مسائل کئی ہیں کہ جو مطلب باہر شریعت میں اس کی بھی کافی ہے کہ آپ کو مل جائیں گے، پڑھیں گے نا، اور وہ جو میں نے 550 آداب جو عرض کیے اس میں بھی کچھ نہ کچھ سنتیں اور آداب، یہ 550 سنتیں اور آداب اس میں مل جائیں گے، کچھ نہ کچھ مسائل اس کے۔ مزید میں نے الحمدللہ کافی جمع کی اس میں کہ اب چونکہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی نئی آ گئی ہے، تو اس میں مطلب ایس ایم ایس کا جواب، کس ایس ایم ایس میں سلام کا جواب واجب ہوگا، کس میں نہیں ہوگا، اس کو جو مجھے یاد پڑتا ہے عرض کرتا ہوں کہ جس سلام میں ملاقات کا کانسیپٹ بنتا ہے اس کا جواب تو ضروری ہو جائے گا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب جیسے کہ وہی کہ کسی نے مسئلہ دریافت کیا تو اب اس کو جواب سلام بھی کیا تو اس کا جواب واجب نہیں بنے گا۔ اچھا، تو اس طرح کچھ میں نے مثالیں اس میں جمع کی جو ابھی فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہی، غلطی نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ نئی ٹیکنالوجی، یہ فیس بک پر جو اپنا پیج چلاتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ جب فیس بک پہ آتے ہیں تو سلام کی لائن لگ جاتی ہے، اب کریں کیا؟ اب جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر گفتگو آگے بڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بھی مسائل جمع کیے ہیں مفتی صاحب کے مشوروں سے، تو انشاءاللہ یہ آپ دعا کریں کہ میں جلدی جلدی یہ پوری کر کے آپ کو دے دوں کتاب، تو انشاءاللہ مسجدوں میں، بازاروں میں، دکان میں درسوں کے نفع ہوگا انشاءاللہ، اور جو پڑھنے کے شوقین ہیں پڑھیں گے، نفع ہی نفع۔ اپنا تو کوئی افسانے تو سناتے نہیں ہیں، نہ افسانے فالتو لکھ رہے، دین کی باتیں ہیں، نیکی کی دعوت ہے، آخری سانس تک اللہ کرے کہ یہ کام جاری رہے ہمارا، انشاءاللہ فوائد ہوں گے۔ تو ایک دم سے کسی پر چڑھائی نہیں کرنی، کسی نے جواب نہیں دیا تو گلے نہیں پڑ جانا، ہو سکتا ہے وہ کوئی سے یا توجہ ہی نہ سنا ہی نہیں سلام آپ کا، یا آپ نے سلام غلط کیا تھا، وہ سمجھتا ہے اس کے تلفظ ہی غلط ہے تو سلام ہی غلط کیا ہے، اب جواب کیا دینا تھا اس کو، آپ چڑھائی کر دیں۔ اب ہمارے یہاں سوال کرتے ہیں نا، سوال میں سلام کرتے ہیں، 99% غلط سلام ہوتے ہیں، جو میں اگر مبالغہ کروں تو
میں جواب دیتا رہتا ہوں. حالانکہ ویسے ہی جواب واجب نہیں ہے, درست سلام ہو تو, لیکن ماحول بنتا ہے. اور یہ ہے کہ چلو اس معنی سلام تو کرتے ہیں. اب جیسے کہ خصوصی مدنی مذاکرے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ویسے بات چیت کریں گے, مائک آیا میری قسمت کھل جاتی ہے, سلام کی دعا آتی ہے پہلے, مائک ہاتھ میں آتا ہے السلام علیکم, پھر وہ سوال کریں گے. ویسے بات چیت کریں گے تو شروع ہے. ملاقات جہاں سلام کرنا ہے وہاں نہیں کریں گے, مائک پہ کریں گے. بہت سارے نوٹ کیا ہوگا. اور یہ جو سوال آتے ہیں یہ شاید وہ سارے دن میں ایک ہی بار سلام کیا ہوتا ہوگا مائک پر, یا ریکارڈ کر رہتے ہو کہ سلام کا ہمارے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. حالانکہ سلام کا موقع ویسے نہیں ہے. کسی نے سوال کیا, کسی کو سوال کرنے سے پہلے سلام کا یہ موقع محل نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے, تو کرتے ہیں لوگ تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, برائی بھی نہیں ہے. تو جہاں جواب واجب نہیں ہے, بعض مقامات جو میں نے عرض کیا نا جواب واجب نہیں ہے, تو وہاں بھی اگر جواب دے دیں تو اچھا ہے. کہ جواب دینا منع نہیں ہے, ثواب ملے گا. اور جبکہ جواب دینا ہی منع نہ ہو, واش روم میں سے جواب نہیں دے سکتے, جہاں منع ہے وہاں سے نہیں. کھانا کھاتے ہوئے منہ میں نوالا نہیں ہے, جواب دے دیا. تو جہاں جواب دینے سے کیا سامنے والے وسوسے کی کاٹ ہوگی, ورنہ وہ سوچے گا مولانا ہو کر میرا جواب ہی نہیں دیا, اور مدنی چینل پر اتنا دھوم دھام سے سلام کا اس نے بیان کیا, سلام ہی مجھے کہہ رہے میں جواب نہ دوں. اتفاق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب واجب نہیں ہے لیکن مجھے دینا چاہیے, میں دیے جاتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں تقریباً دیتا ہوں جواب. بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سلام کے ساتھ میں جواب دیتا تھا اور سوال بھی چل رہا ہوتا تھا. پھر ہم نے یہ ترکیب بنائی اپنے یہاں سسٹم میں کہ سلام کے بعد اس کی آواز بند کر دیتے ہیں. اگلا تو سلام کر کے کنٹینیو ہوتا ہے بولنے میں, اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں کہ آپ سلام کیا جواب بھی لے لیں. تو جواب میں دے لیتا ہوں تو پھر یہ سوال کا اگلا حصہ چلتا ہے. یہی میرے خیال دوسرے سلسلوں میں اب یہی سسٹم اپنے یہاں چل رہا ہے. یہ اچھا طریقہ ہے, مدینہ طریقہ ہے. تو ابھی ضمنی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے, تو کل پھر انشاءاللہ ہے اپنا سلسلہ, اس میں سوالات کر لیجئے گا. پھر ہر ہفتے ہوتا رہے گا انشاءاللہ. پھر یہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے بھی ہفتے میں 3 ہوتے ہیں. نہیں بتا کیوں نہیں یار. پیر کو ہوتا ہے مغرب کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے تقریباً 8:15 بجے, 8 بجے یا 8:15 بجے دونوں ٹائم ہوتے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق. اور جمعرات کو تقریباً 10 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے, اور بدھ کے دن صبح تقریباً 8 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے. تو ان تینوں سلسلوں میں بھی آپ اپنے جو اشکالات پیدا ہوں نا آج کے بیان میں سلام کے تعلق سے وہ پوچھ سکیں گے. مفتی حسان بھی ہوتے ہیں, ویسے دوسرے مفتی صاحبان بھی بیٹھتے ہیں. یہ تو سلام کے مسائل تو ان حضرات کو تو ظاہر ہے کہ بڑا مطالعہ ہوتا ہے ان کا, یہ جوابات ہمیں آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ پھر انتظار کرنا پڑے گا ہفتے کا, سوال چلا نہ چلا, بعض سوالات کی بھرمار ہوتی, کتنے سوال چلا ہے, ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی. تو یہ تو ان کے بھی مفتیان کرام کے سلسلے میں نہیں چلیں گے, ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی, پنکھے چلتے کھڑ 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 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو پھر وہ کوالٹی دیکھ کر ہی, کیونکہ ورنہ لوگ سوئچ کر جائیں گے ادھر ادھر, اور سوال بھی پورا سمجھ میں نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حبیب بھائی کی بھی اوپننگ ہو گئی آج, ماشاء اللہ. یہ بھی نہیں ہوئے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کرنا رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. یا اللہ پاک
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको आपने अपने दो फूल का हसन हुसैन रदी अल्लाह नुमा को, उनका सदका रजा को महशर में इस तरह रखना कि ये भी फूल की तरह खिले हुए हों, है ना, कि जो जिन पर अल्लाह का अजाब होगा गैर मुस्लिम, इनके मुंह पर अंधेरे छाए हुए होंगे, और जिन पर अल्लाह के इनाम होंगे उनके चेहरे खिले हुए होंगे। ये तो कुरान में है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और साहबा अहले बैत के मानने वाले हैं, तो हमारे चेहरे इंशाअल्लाह नूर मुस्तफ़ा के सदके खिले हुए होंगे इंशाअल्लाह, रौनक होगी चेहरों पर। करना रजा को हश्र में खंदा, खंदा माने मुस्कुराता, करना रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल ने रजा को ने अपना फरमा रहे कि दुआ कर रहे कि दो फूलों के सदके में रजा को हश्र में यानी क़यामत के दिन जब ये उठे तो फूलों की तरह ये मुस्कुरा रहे हों, और रजा के सदके गदा हम भिखारियों के साथ भी ऐसा ही हो कि हम भी दरे साहबा और अहले बैत के भिखारी हैं, कि हमारे चेहरे भी मुस्कुराते हो क़यामत के दिन। काश सल्लु अलल हबीब। सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, ये सब है है आप ही तो इनायत या रसूल अल्लाह। जवाब दीजिए, 5 वक्त नमाजों में, 5 वक्त की नमाजों में कुल कितनी रकातें हैं? 5 नमाजों में कुल कितनी रकातें हैं? सिर्फ अदद बताना है, मसलन 50, 60, इस तरह आगे पीछे कोई लंबा चौड़ा जुमला नहीं बोलना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद दानियल अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची। 48 रकातें। जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाहुल करीम करामात उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु तोहफे में पेश किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। सिर्फ मिसरा सुनाना, आगे पीछे भी नहीं बोलना। इंशाअल्लाहुल करीम बुजुर्ग इस्लामी भाइयों से इसका जवाब लेते हैं। वाह, हुजूर ये जवाब भी लेते हैं और उधर आपसे भी कुछ सवालात करने हैं। माशाअल्लाह, ये बुजुर्गों में है नातखान हमारे, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम रज़ा अत्तारी, नवाब शाह नाइट, जामियतुल मदीना से। मेरी उम्र तकरीबन 51 साल है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल साइंस टीचर भी हूँ। आपके बारगाह में जवाब अर्ज है कि आया ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाहुल करीम फैज़ान मारूफ करकी रहमतुल्लाहि अलैह रिसालत तोहफे में पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह। जवाब दीजिए। नमाज इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है? नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है? जी
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد التعلیم مرکز الاولیاء لاہور سے. بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے. جواب درست ہے. اچھا اب یہ کہ آج کل بارشیں تو پنجاب میں تو سنا شروع ہو گئی ہیں، کراچی میں بھی کچھ نہ کچھ ہوئی ہیں، لیکن گرمی کراچی میں ہے اب بھی، اور ہے گرمی. بعض جگہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو رہی ہوں، تو اللہ پاک سب جگہ رحمت کی بارشیں برسائے اور خوب بارشیں ہوں اور ایسی ہوں کہ جس میں پریشانی نہ ہو، سیلاب نہ آئے، عمارتیں نہ گریں اور مویشی نہ بہہ جائیں. بس اللہ پاک سے ہمیں رحمت کی بارش مانگنی چاہیے. میری اچھی نیت یہ ہے کہ میں ہر ہفتے مدنی مذاکرہ پابندی سے 1 گھنٹہ 12 منٹ انشاءاللہ سنا کروں گا. انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم فیضان معروف کرکی رحمت اللہ علیہ ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. اس شعر کا دوسرا مصرعہ سنا دیجئے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حمزہ رضا مرکز الاولیاء لاہور سے. ماشاءاللہ. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. جواب درست ہے. تو اسی طرح جواب ماشاءاللہ بڑے انداز میں، آگے پیچھے کچھ بولنا ہی نہیں ہے، مصرع بول دیا، شعر مکمل. میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. 2 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. اللہ کرے کہ رحمت اللہ. میں نے آپ کی تعریف کر دی یار. اب تو امامہ والدہ کے اسال صاحب کے لیے سجا لو کچھ 12 ماہ 25 ماہ رائے خدا میں دے دو یار. انشاءاللہ عز و جل. شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر عباس ملتان شریف سے تشریف لائے ہوں. 56 برس. دوبارہ بولیے. 56 برس. 56 سال. 56 سال کے 5 ماہ اوپر ہیں. 56 پلس کیا بولنا چاہیے؟ 56 سال 5 ماہ. تقریباً 56 سال 5 ماہ. جواب درست ہے. حضور ہاتھ کے لیے دعا کر دیجیے گا. اللہ کریم شفا عطا فرمائے. 3 دن کے قافلے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا. ابھی انشاءاللہ 12 دن کے قافلے کی نیت ہے. انشاءاللہ الکریم. یہ بات بنی نا. انشاءاللہ الکریم فیضان معروف کرکی رحمت اللہ علیہ ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ الکریم. آمین. جواب دیجئے. سورہ ملک شریف قرآن کریم کے کس پارے میں ہے؟ بیٹھے بیٹھے جو بھی ہاتھ اٹھائیں بیٹھے بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بد نظمی ہو جائے گی. دوسرے جس کو یہ اٹھائیں گے نا ہاتھ اٹھائیں خالی بیٹھے بیٹھے. اب یہ جس کو دیں موقع. میرا نام محمد جنید اطاری ہے. میں جتوئی سے آیا ہوں 63 دن کورس کے لیے. ماشاءاللہ. 29 پارے میں ہے سورت ملک. یوں کہہ لیجئے 29 میں. 29 میں. جواب درست مان لیا جاتا ہے. حضور آج آپ سے بھی سوالات کے جوابات لینے ہیں. جی جی. اور شب عاشورہ ہے. 12 بھی بجنے والے ہیں. آپ سے کئی سوالات کے جوابات ہمیں لینے ہیں. لے لوں؟ ابھی کوئی 1-2 سوال اگر رہ گئے تو یہ بھی ایک معلوماتی ہوتا ہے اور ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. آپ اگر ان کو دیکھیں نا اسکرین پہ خوش ہوتے ہیں. یہ سستی کیا آسان طریقے سے معلومات ہو جاتی ہے. دلچسپی کہ مائک آتا ہے اسکرین کا کچھ جذبات کسی کو سعادت اگر ہے تو مل جاتی ہے. کلام ہے اہل بیت کی شان میں. اس کلام کا دوسرا مصرعہ سنائیے. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے.
دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. جواب درست ہے. انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ 12 13 14 اگست. ان کو انشاءاللہ عز و جل درست جواب پر ماہنامہ فیضان مدینہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 90 پیر و مرشد کا تذکرہ بنام فیضان معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پیش کیا جا رہا ہے. مجتبیٰ حسن مدنی مدرس فیضان آن لائن اکیڈمی. ماشاءاللہ. میرے والدین کے لیے میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں اور عالم بعمل بننے کی دعا عطا فرمائیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ شعر کس کا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال احمد گھوٹکی سے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کس کا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. دوبارہ بول دیئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے دیکھنے کی نیت کرتے ہیں. انشاءاللہ. 1 گھنٹہ 12 منٹ. ماشاءاللہ. اچھا اب آخری سوال ہے، سوچ سمجھ کے جواب دے رہا ہے. سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ قل ہو واللہ شریف اس کو بولتے ہیں. قل ہو واللہ شریف میں کتنی آیتیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام احمد رضا عطاری ہے. قل هو اللہ شریف میں 4 آیتیں ہیں. جواب درست ہے. انشاءاللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ. اچھا بیٹا اب اتنا کہہ دیجئے 4 آیتیں. 4 جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. یوم عاشورہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ 10 محرم کو. یوم عاشورہ میں مسلمانوں میں کیا کیا رسومات کی جاتی ہیں؟ ہمارے عام طور پہ مطلب یہ کہ ذکر شہادت کرتے ہیں اور یہ ایک اچھا ہے جبکہ وہ شریعت کے مطابق کیا جائے اور اس میں مطلب وہی روایتیں بیان کی جائیں جن کو علماء نے مطلب اوکے کیا ہو. علماء اہل سنت نے، عاشقان رسول نے، اور علماء وہ ہوں جو واقع جید علماء. اور ان دنوں ہم خوب نیازیں کرتے ہیں، جیسے یہ بھی تو نیاز میں نے بھی تو رکھی ہوئی ہے. الحمدللہ جنت حال میں بھی نیاز کی تھی، اب پتہ نہیں ان کو کلپ ملا نہیں ملا. جی مل گیا ہے انشاءاللہ کچھ دیر میں. تو یہ مطلب ہے کہ ہم نیازیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں عام طور پہ ہمارے ہاں وہ کھچڑے کا رواج زیادہ ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھچڑا پکاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، تو یہ بھی اچھا ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ ایک فتح رضویہ میں ہے بھی کہ اگر کوئی میٹھی چیز پر شیرینی یعنی میٹھی چیز پر بھی اگر اس میں ان دنوں نیاز کی جائے امام علی مقام اور شہداء کربلا کے تعلق سے تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے. مزید یہ کہ شہیدان و اسیران کربلا کے لیے فاتحہ خوانی اور نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. نیز علماء اہل سنت یہ بیانات کو تو آ گیا اور اس بیان کے ذریعے ان کی مطلب شانیں بیان کی جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، فضائل خوب بیان کیے جائیں اور ان کے فضائل سن کر ان کی قربانیاں سن کر الحمدللہ مطلب لوگوں میں ایک دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جذبہ ابھارا بھی جائے. یہ جو آپ نے میٹھی چیز کا فرمایا تو کیا کوئی شربت پر اگر فاتحہ کرے تو یہ شربت جو تیار کیا جاتا ہے اس کو میٹھی چیز میں شمار کر لیں؟ شربت میٹھا ہوتا ہے جی. میں وہ جزیہ اگر اس میں ہے میرے پاس میں دیکھ لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیرینی نے سویٹس وغیرہ پر حضرت شہداء کرام کی نیاز دینا بے شک باعث اجر و ثواب ہے، بے شک باعث اجر و برکات ہے، اور عشرہ محرم شریف اس کے لیے زیادہ مناسب۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حاجی رضا فرما رہے کہ کہیں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ سردیاں ہوں تو چائے پلائی جائے، نہیں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایسا یخ پانی پلاتے ہیں ٹھنڈا کے دانت جو ہے نا وہ میں تو خیر نہیں پی سکوں، ایسا ٹھنڈا آج کل یہ پلا رہے ہوں گے شربت اور نیاز کہ پانی کہ آدمی پی نہ سکے اور گلا بولے کہ منتظر ہوں میں۔ تو نارمل ہر چیز میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، نارمل ٹھنڈا ہو۔ اب ٹھیک ہے چندے کے پیچھے آگے تو سارا برف پگھلا کے تو نہیں پلا دو یار، ہے نا۔ اب پھر دوسرا یہ کہ آج کل پانی میں وہ ڈالتے ہیں کیوڑا، یہ بچپن سے دیکھا ہے، یہ محرم شریف کے پانی جو پلاتے میں کیوڑا ڈالتے ہیں اور پانی میں خوشبو ہو جاتی ہے، سب کو موافق نہیں آتا۔ میرے ایسے کا گلا جو ہے نا آزمائش، تو اس لیے پانی پلانا تو پانی ہی پلائی جائے، کیوڑے نہ پلائے جائیں۔ ہاں شربت کے اپنے نسخے ہوتے ہیں، شربت بھی ہو جو صحت بخش ہو، عمدہ ہو، تھوڑا ہو، کوانٹیٹی نہ دیکھیں کوالٹی دیکھیں، تو کوالٹی سے آدمی کا دل بھی خوش ہوگا، صحت کے لیے بھی تھوڑا آزمائش کا چانس کم رہے گا، اچھی چیز ہو، عمدہ چیز ہو۔ نیاز کے نام پر یہ نہیں کہ بالکل ہم رف چیزیں بہت چل رہی ہوتی ہیں، نہیں، عمدہ چیز۔ تو یہ اس کا سارے نیاز کرنے والے نوٹس لیں میری درخواست کا، بڑے بڑے پتیلے بڑے بڑے وہ بھر دیتے ہیں ٹب، اور یعنی بس وہ خوشبودار رنگین پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی جگہ مطلب یہ کہ بہتر پانی، بادام پستے یہ ڈال کر آدھا ہو چوتھائی ہو آپ کا پتیلا، لیکن جو پیے وہ بولے یار امام حسین کی آج ہم نے ماشاءاللہ کئی لوگ شربت پیا، دودھ کا مزہ آ گیا، ٹھنڈک پہ گئی۔ یہ کیا کہ وہ مطلب گلا سہلاتا رہے یا خرخر شروع ہوئی گلے میں، سمجھا کریں یار، ناراض نہیں ہونا مجھ سے، ایسا ہی مشورہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک تعداد دودھ والا شربت بھی پلاتی ہے حضور، جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ یوم عاشور کو کون کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ یوم عاشورہ کو مطلب جتنی عبادت کی جائے ذرا کم ہے، کہ خصوصیت ہے اس کی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو عبادت کی اس کا تو مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا، ہے اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسی عبادت کی۔ رائے خدا میں سر کٹوانا یہ بھی تو عبادت تو ہے نا، اور پھر یہ کہ عبادت بھی عبادت کے اندر کی، سجدے میں اپنے سر اقدس اپنا قربان کیا رائے خدا میں۔ تو یوں جو نمازوں میں کمزور ہیں وہی اپنا ذہن بنائے کہ آج سے بس نماز میں کمزوری نہیں ہوگی، پچھلی جو بھی نمازیں اگر رہ گئی ہیں تو قضا عمری بھی کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ اس طرح وہ نمازوں کا پورا مطلب ذہن بنا کر یہ رکھے۔ دوسرا ہے کہ روزہ رکھے، خیرات کرے، نفلیں پڑھے، ہو سکے تو 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھے۔ اچھا علماء کی زیارت کرنا یہ بھی مطلب ہے کہ ان دنوں مطلب مستحب ہے، عاشورہ کے دن مستحب ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرے، غسل کرے، ناخن کاٹے، بیماروں کی عیادت کرے، اگر کسی سے ناراضی ہے تو وہ ختم کر کے صلح کر لے وغیرہ وغیرہ، جتنی نیکیاں ہو سکے کرے، اور ایصال ثواب کی نیتیں بھی کرتا جائے شہیدان کربلا کے، انشاءاللہ بیڑا ہی پار۔ حضور آپ نے ناخن کاٹنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا عاشورے کے دن، اب عاشورہ اگر بدھ کو ہو تو بدھ کو ناخن کاٹنے سے تعلق سے اگر جو بات آئی ہے اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں اصل گے؟ مسئلہ ہے کہ بدھ کو ناخن تراشنا ناجائز یا گناہ نہیں ہے، اصل دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ بدھ کو جنرل نے عاشورے کے علاوہ بھی بدھ کو ناخن تراشنا، اس میں فوائد اور فضائل بھی لکھے ہیں اور نقصانات کی بھی روایتیں ہیں، دونوں اصل وہ یہ علمی بحث ہے، لوگ کنفیوز ہوں گے شاید۔ اب بہتر وہی ضرر کو فوقیت ہے تو بچنا اچھا ہے، اگر کسی نے کاٹا تو گناہگار نہیں ہوگا،
اب کل چونکہ ایک مخصوص دن آ گیا عاشورے کا، تو جو کاٹتا تو بھلے کاٹے، مستحب لکھا علماء نے اس کو عاشورے کے تعلق سے، اور جو بدھ کے وہ ضرر کو سمجھتا ہے، نقصان کو، تو بھلے نہ کاٹے، کہ اب یہ فرائض و واجبات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو 10 محرم شریف ہے، کوئی ایسا خاص عمل ارشاد فرما دے جس سے رزق میں برکت رہے؟ اپنی اولاد اہل و عیال پر مطلب انہیں فراخی کرے، کشادگی کرے، انشاءاللہ سارا سال خوشحال رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یوم عاشورہ کیسے مناتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر یوم عاشورہ گزارتے تھے، عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ عاشورے کا روزہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ سرکار نے روزہ رکھا تو یہ ثبوت نکلے گا، کوئی حوالہ؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت کیا ہوگا؟ اچھا حوالہ چاہیے آپ کو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2004 سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ چنانچہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن، یعنی یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا، تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کی موافقت کرنے میں، یہودیوں نے کہا کہ اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں، تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں، ان کی طرح عمل کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے تو صحیح ہے، رکھے، دیگر احادیث صحیح ہے کہ چونکہ یہودی بھی عاشورے ہی کا رکھتے تھے، ایک ہی دن کا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مطلب موافقت سے، ان جیسا نہ ہو اس سے بچے، تو یا تو 9-10 کا رکھ لیں یا 10-11 کا رکھ لیں۔ اب اگر جیسے آج کسی نے رکھا تھا 9 کا، مبارک ہو اس کو، 10 کا رکھ لے الحمدللہ، تو یوں مطلب یہ کہ یہ موافقت سے نکل گیا۔ اگر آج نہیں رکھا تھا تو 10 کے ساتھ 11واں بھی رکھ لے، 11 محرم کا، تو یوں موافقت سے ان کی نکل گیا۔ اور اگر کسی نے نہیں رکھا 9 یا 11 کا، تب بھی گناہگار نہیں ہے، حرج نہیں ہے، ایسا خاص مسئلہ نہیں اس میں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھیں، اور اپنے ماحول میں یہی ہے، 9-10 کا زیادہ اپنے یہاں الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو حضور اب یہ فرمائے کہ عاشورے کی رات کوئی نوافل پڑھنے کا بھی طریقہ ہے؟ وہ جتنے نفل ہو سکے پڑھتا رہے، انشاءاللہ مطلب ایسال ثواب لے پڑھے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا حسین ابن علی یا شہ کربلا یا شہ کربلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said Hussein is from me and I am from Hussein۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا الہی رہ فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی کیجیے خدا کے واسطے۔ کرم سرکار اب تو ہو
علی وقار. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان والے بھی ہمراہ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کے حوالے سے نیاز کا اہتمام کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. امام علی مقام کا عبادت کا ذوق اسود الغابہ میں ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فضل و کمال تھے، کثرت سے روزے رکھتے، بہت زیادہ عبادت و ریاضت فرماتے، نیز کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے، اور ہر طرح کے نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. الحمدللہ آج عاشورے کی رات ہے. ہم نے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہیدان و اسیران کربلا کی آج نیاز کی ہے.
आपने भी ना की हो तो कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुख्तलिफ ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़ हुसैनी का एहतमाम किया गया। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो अपने भाई के साथ भलाई करने में जल्दी करेगा, कल बरोज़ क़यामत जब उस पर आमाल पेश होंगे तो वो उसमें ये अमल भी मौजूद पाएगा। करबला वाले, करबला वाले, करबला वाले, करबला वाले दीन पे कुर्बान हो गए। करबला वाले, करबला वाले सर वो है जो कटे इस्लाम की खिदमत के लिए, आबरू वो जुग में दीन की अजमत के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह सबकी नियाज़ें कबूल फरमाए। जिन्होंने नहीं किया अल्लाह करे वो भी ज़रूर करें। कुछ ना कुछ फूल नहीं फूल के पंखड़ी, कुछ ना कुछ शहादा करबला की खिदमत में इस साल सवाब का नजराना पेश करें। हमारा वो इंतज़ार नहीं कर रहे, वो हम देकर अपनी सआदत हासिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नियाज के फ़ज़ाइल वगैरह इसाल सवाब, यही इसाल सवाबी मैंने परसों शायद तफसील से बयान किए थे, हदीस से और सुनाई थी। तो इसका क्लिप भी जारी हो गया, तो वो आप देख सकेंगे इंशाअल्लाह, तो मज़ीद तरग़ीब मिलेगी।